تو اس لیے آپ یہ سمجھیں، تو یہ نہیں کہنا ایک دم ویڈیوگرافی، ورنہ پھر آپ دیکھیں وہاں ارشد مدنی بھی آتے ہیں ویڈیو میں، آپ نے دیکھے ہوں گے، دارالعلوم کے اساتذہ بھی آتے ہیں، اور جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں بہت سارے وہ بھی آتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے، گوشت پر جیسے ہم پوچھتے ہیں کس چیز کا گوشت، یہ تھوڑی کہ ہم نے کہہ دیا حلال وہ کہہ دیا خنزیر کا حلال ہے، ہم نے کہا حرام وہ کہہ دیا بھینس کا حرام ہے، نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ ایسے ہی یہ ہے، تو آپ کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اس طرح کے میرج ہولوں سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں مرد عورتوں کا اختلاط۔ چوتھی پرابلم یہ ہوتی ہے اس میں کہ مرد عورتوں کو الگ الگ رکھے جاتے ہیں، لیکن جس راستے سے وہ گزرتے ہیں وہ راستہ ایک ہوا کرتا ہے، یہ راستہ بھی ایک ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر بھی جو ہے باقاعدہ بد نظری ہوا کرتی ہیں۔ ابھی کتنے فالٹ گنا سکتا ہوں آپ کو، پانچواں فالٹ یہ ہوتا ہے کہ برقعے رنگ برنگی ہوتے ہیں۔ برقع اس لیے ہوتا ہے کہ عورت چھپے، اس کی طرف دیکھے نہ کوئی، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لیڈیز ہے۔ آج کل برقعے ایسے پہنتے ہیں کہ دیکھتے اس لیے ہیں کہ اس کا برقع ہے کیسا۔ یہ رنگ برنگی برقعے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ تو بہرحال یہ کوشش کریں، چونکہ مستورات کی طرف نہ دیکھنا اصل ہے، اور ایسے اسباب اختیار کرنا کہ لوگ دیکھیں، وہ بات ٹھیک نہیں ہوا کرتی۔ ورنہ آج کل کے برقعے کو بھی ایک برقعے کی اور ضرورت ہے، آج کل کے برقعے کو دوسرے برقعے کی ضرورت ہے جی۔ یہ برقع وہ نہیں ہے، یہ میڈ ان انڈیا برقع ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ نہیں سمجھے جی؟ سبق یاد کر لیا آپ لوگوں نے سب نے یہ؟ تو یہ ہے اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلیں گی، خلط ملط ہو جائیں گی اور جزا فضا کریں گی۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں آج کل موت اور حیات اور خوشی غمی کا کوئی اظہار نہیں کرتا لوگ، جتنا میک اپ اس میں ہوتا ہے نا شادی بیاہ کے موقع پہ، آپ نے دیکھا ہوگا سیم اتنا ہی میک اپ موت کے موقع پر بھی کرتی ہیں۔ تو کیا گنجائش دی جائے؟ اتنا میک اپ شادی بیاہ کے خوشی کے موقع پر کرتی ہیں مستورات، اتنا ہی میک اپ سیم ٹو سیم اسی طرح سے کرتی ہیں موت کے وقت میں۔ جتنے جوڑی کپڑے وہاں پر چینج ہوتے ہیں بار بار، اتنے ہی جوڑے کپڑوں کی خبر ہمیں یہاں پر بھی چینج ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا معاملہ، بھائی موت میں آئے ہو یا کس چیز میں آئے ہو، جیسے وہاں پر کہتے ہیں چاول اتنا لمبا ہے، بوٹی بڑی اچھی ہے، بوٹی لاؤ کھینچو، اسی طریقے سے یہاں بھی ہو رہا ہے، چاول کتنا لمبا ہے اور جو ہے آپ کے بوٹیاں، یہ ساری چیزیں کھینچم کھانچی، سمجھ میں نہیں آ رہی شادی میں آئے ہوئے ہیں یا موت میں آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے موت میں آنے کا سسٹم خراب ہے، آپ یاد رکھنا، موت میں کہیں جانے کا سسٹم خراب ہے، نہ جانا ہی افضل ہے۔ اور ان لوگوں کو اعتراض کا بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اعتراض کر رہے ہیں تو دعا کرانی، دعا تو ہر جگہ سے ہو سکتی ہے، تو زیادہ موتوں میں جانے سے بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ موت کا جو مقصد تھا موت یاد آئے، وہ اب یاد نہیں آتی ہے۔ چلیے بہرحال دیکھیں جی کہاں تک پہنچے تھے ہم، 6 ہو گئے۔ دیکھو مشکات الاثار حدیث نمبر 183 چل رہی تھی، آگے دیکھیں اس کو، اوپر سے ہی دیکھ لیں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بعیادت المریض، 7 چیزوں کا، نمبر 1 مریض کی عیادت، اور نمبر 2 جنازے کی اتباع، پیچھے چلنا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، جواب دینا، ونصر الضعیف، کمزور کی مدد کرنا، وعون المظلوم، مظلوم کی اعانت کرنا، وافشاء السلام، سلام کو پھیلانا۔ یہاں تک ہو گیا تھا، سلام کی وضاحت ہو چکی ہے آپ کے سامنے۔ وابرار المقسم، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنا۔ کسی نے قسم کھا لی، کسی نے یہ قسم کھائی کہ بھئی آج میں فلاں فلاں کتاب کے 4 پیج یاد کروں گا، اس کے پاس وہ بک نہیں ہے، تو آپ اس کو دے دو، آپ کے پاس ہے کہ لو بھئی اس میں سے یاد کر لو، اپنی قسم کو پورا کرو۔ اور یہ جائز اور ناجائز دونوں طرح سے یاد رکھنا۔ اگر کسی نے ناجائز کی قسم کھائی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم اس کے پورا کرنے میں ہیلپ نہیں کریں۔ کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ قسم خدا ہے کہ مجھے اس کا مرڈر کرنا ہے، اور یوں کہہ رہا لوگوں سے صاحب دیکھو کچھ نہ کچھ دے دو مجھے ہتھیار، مجھے اس کا مرڈر کر دوں گا ورنہ میری قسم ٹوٹ جائے گی۔ اتنی بڑی بیوقوفی ہے، ہم کیوں دیں گے ہتھیار، اسے جا کر کے مارے گا، اور اپنی قسم تو پوری کر رہا، اس کا زندگی خراب ہو رہی ہے۔
تو ناجائز میں نہیں ہے، ناجائز قسم کھانے والوں کی قسم کو پورا نہیں کرائیں گے، اور کسی نے جائز قسم کھائی ہے تو اس کو پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کر دیں گے، جیسے کتاب کی مثال میں نے آپ لوگوں کے حساب سے دی ہے۔ کوئی آدمی اگر یوں کہے کہ بھئی آج میں کلام پاک میں سے 15 سپارے پڑھوں گا، تو اب یہ قسم، چلو اچھی بات ہے، قسم کھا رہا ہو، اب اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے پریشان نہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی پریشان کرنے کے لیے بیٹھ گیا باتیں بنانے کے لیے تو اسے باتیں نہ بنانے دیں، اسے منع کریں کہ بھئی آپ اس سے ہٹو، یہ اپنے جس کام میں لگی ہے لگنے دو، جو کام اس کا ہے ورنہ اس کی قسم ٹوٹے گی، کہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے، اگر پیسے نہیں اور پیسے ہیں تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ دیکھیے یہ ہے جی وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے میں ہیلپ کرنا، وَنَهَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، اور منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پینے میں، چاندی کے برتن پینے کے بارے میں استعمال کرنا، سونے کے برتن پینے کھانے میں استعمال کرنا حرام ہے جی۔ چاندی اور سونے کے برتنوں کو اس طرح سے استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ آج کل یہ ایک فیشن یہ جو ہے اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے مردوں کے لیے۔ مستورات کا تو کوئی میٹر نہیں ہے، مستورات کے لیے کتنی بھی چاندی پہنے، کتنے بھی سونا پہنے، اور جو ہے پین وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے تو صرف اور صرف 4 گرام 374 ملی گرام 4 گرام 374 ملی گرام کی چاندی کی انگوٹھی پہننے کے علاوہ کچھ بھی پہننے کی گنجائش نہیں ہے، نہ گلے میں سونے چاندی یا کسی اور چیز کی چین، نہ ہاتھوں میں سونے چاندی کسی چیز کی چین، اور نہ ہی اس کے علاوہ کچھ اور۔ مثال کے طور پر آج کل لوگ پین رکھ رہے ہیں، یا آج کل فیشن چل گیا، جیب میں پین رکھ لیتے ہیں چاندی کا، ہمیں بھی دیا تھا، شاید کسی نے ہدیہ دیا تھا، وہ چاندی کا تھا، تو ہم نے جو ہے اس وقت تک نہیں ذہن میں تھا، ذہن میں نہیں تھی بات ہے کہ چاندی کا ہے، اس طرح کا ہے، رنگ ایسے لگ رہا تھا، اور مجھے جب معلوم ہوا میں نے بھی چاندی کا ہے۔ اب چاندی کا ہے تو اس کو ہم جیب میں نہیں رکھ سکتے، گھر میں رکھ سکتے ہیں، ایک چیز ہے اسے استعمال کیا، لیکن استعمال کرنے کے لیے اس طرح سے نہیں رکھ سکتے اس کو۔ اب پتہ نہیں کہاں ہے وہ پین۔ تو بہرحال دیکھیے جی وَنَهَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، فرماتے ہیں چاندی کے برتنوں میں، اور اسی میں ہے سونے کے برتن، یہاں وہ محذوف مانتے چلیں آپ، تو سونا چاندی دونوں کے برتنوں میں کھانے پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں چند مسائل آپ غور سے سنیں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے الگ مسئلہ ہے، اور جو ہے کیا نام مستورات کے لیے الگ مسئلہ ہے، سونا چاندی اپنے جسم پر استعمال کرنے کے بارے میں۔ کھانے پینے کے بارے میں متفق علیہ ہے، نہ مرد کھائے گا نہ عورت کھائے گی، اس کے اندر اس میں کوئی دقت نہیں، لیکن پہننے کے سلسلے میں پہلا مسئلہ یہی ہے کہ مستورات کتنا بھی سونا کتنی بھی چاندی سب کچھ پہن سکتی ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اور مرد کے لیے دوسرے مسئلے میں کیا بتایا، 4 گرام 374 ملی گرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لگ بھگ 4.5 گرام، لگ بھگ 4.5 گرام، 5 گرام سے کم، آدھے تولے سے کم، آدھے تولے سے آدھا گرام کم ہے، تو اتنے کی گنجائش ہے مرد کے لیے، وہ بھی انگوٹھی کی شکل میں ہونا چاہیے، کسی اور شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ آرٹیفیشل زیورات۔ دیکھیں آرٹیفیشل زیورات میں مردوں کو تو کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مردوں کو صرف چاندی کی 4 گرام 374 ملی گرام کی جو ہے انگوٹھی ہو، بس اس کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ لوہے کی، پیتل کی، آرٹیفیشل کی، کسی بھی طرح کی، تانبے کی، اور کسی بھی طرح کی کسی گنجائش ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن مستورات کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیں، آرٹیفیشل پورے کا پورا زیور پہننے کی گنجائش ہے، ٹوٹل زیور آرٹیفیشل پہنا جا سکتا ہے سوائے ایک چیز کے، باقی سارا زیور آپ آرٹیفیشل پہن سکتے ہیں۔ جو ہے
गले का हार और कानों के बुंदे, बाली, नाक की नथनी वगैरह, और पता नहीं क्या क्या होता है, पैरों के होते हैं, कुछ माथे का होता है। तो जितने भी आप समझते हैं ये सारे जेवरात आर्टिफिशियल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिवाय अंगूठी के। अंगूठी नहीं पहन सकते साहब। मस्तूरात की बात चल रही है, मर्दों को छोड़ दो। मस्तूरात चांदी सोने के अलावा कोई और अंगूठी नहीं पहन सकती, आर्टिफिशियल अंगूठी नहीं पहन सकती है। इस मसले को ध्यान से सुन लेना, वरना बाद में गड़बड़ होती है। अब चूंकि ये मसला बहुत ज्यादा चल भी रहा है, इसको और ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको कि आर्टिफिशियल अंगूठी औरत नहीं पहन सकती। अंगूठी के अलावा बाकी सारे का सारा जेवर वो आर्टिफिशियल पहन सकती है मस्तूरात। तो लिहाजा अगर किसी के पास अंगूठी है आर्टिफिशियल, उसे तोड़ ताड़ करके फेंको, उसके पहनने की गुंजाइश नहीं है। औरत सिर्फ चांदी या सोना, इन दो में से एक अंगूठी पहन सकती है, आर्टिफिशियल की अंगूठी पहनने की गुंजाइश नहीं है। बात समझ में नहीं आई? हाँ जी, हाँ नाजायज है। अहसनुल फतावा के अंदर लिखा हुआ है नाजायज है ऐसी अंगूठी जो आर्टिफिशियल हो औरत के लिए। मर्द के लिए तो है ही, मर्द के तो चांदी के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन औरत में भी आर्टिफिशियल की अंगूठी पहनना नाजायज मकरूह तहरीमी लिखा है। आज ही फेंक देना उसको, तोड़ ताड़ के फेंकना, वरना कोई और पहनेगा क्या फायदा हुआ। तो उसे खत्म कर देना। सिर्फ सोने या चांदी की अंगूठी पहनी जा सकती है औरत के लिए, और मर्द को सिर्फ और सिर्फ चांदी की, 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा होगी तो भी ठीक नहीं है। कितने मसले हो गए जी? 3 जिन्हें 4 हो गए शायद। अगला मसला सुने इसी में, अगला मसला सुने जी इसी में। कभी कभी ऐसा होता है जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है, मिसाल के तौर पर नाक कट गई किसी वजह से। अब इसमें अगर हम चांदी इस्तेमाल करते हैं तो चांदी का इस्तेमाल उस कटे हुए हिस्से को जोड़ने के लिए उसकी जगह पर चांदी का रख देना, उससे मवाद वगैरह और पीप वगैरह इस तरह से मतलब खराब होने का अंदेशा रहता है। सोना ही ऐसी चीज है कि अगर उसको जिस्म पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो पूरी की पूरी जिंदगी खराब नहीं होता। इसीलिए बाज जगहों पर और बाज रिवायतों में भी जिक्र मिलता है कि नाक कटी और नाक पर जो है सोने की नाक लगा ली गई उतने हिस्से में, और फिर वो जिंदगी भर रही। तो इस तरह का सोना भी इस्तेमाल करने की गुंजाइश है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए। चलो कोई मसला ही नहीं, औरत तो सोना पहन सकती है लेकिन मर्द नहीं पहन सकता, मर्द के लिए बता रहा हूं। तो वो नाक वगैरह या कोई हिस्सा जिस्म का ऐसा कट गया और उसमें उसको जोड़ना है, जो मान लीजिए नाक की, अगर उंगली कटे तो इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन नाक कटे तो नाक का तो बहुत ज्यादा अजीब लगेगा आदमी। तो उसकी वजह से इसको सोने को इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह के उज़्व में, ताकि वहां पर सड़न गलन ना हो, क्योंकि अगर चांदी इस्तेमाल की जाएगी तो सड़ जाता है वहां से एरिया। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। इसी तरह से आजकल एक फैशन उभरा हुआ है सोने का दांत। ये तो जबरदस्ती है, सोने का दांत आप लगवा रहे हैं, क्या वजह है? ये सिर्फ जबरदस्ती है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। सोने का दांत लगने की कोई खास वजह हो तो हमें जो है बयान की जाए कि साहब कोई दांत नहीं ठहर पा रहा, नहीं रुक पा रहा है, सोने के अलावा कोई और शूट नहीं कर रहा, कुछ तो उज्र होगा बयान। बिना उज्र के वरना दांत खराब हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल दांत होते हैं वो लग जाते हैं, दांत के बदले दांत लग जाते हैं, सेम टू सेम, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो इसलिए इस तरह बिला वजह सोने चांदी के दांत लगाने की गुंजाइश नहीं है। अगला मसला, नंबर तो मैं भूल गया लेकिन अगला मसला सुनो। मर्द के लिए सोने के बटन लगाने की क्या गुंजाइश है? देखो पेन और ये तो रखने की गुंजाइश है नहीं सोना चांदी का, लेकिन बटन में किताबों में लिखा हुआ है कि बटन जो होते हैं जिस्म के ताबे नहीं होते, बल्कि वो कपड़ों के ताबे होते हैं। तो एक कौल के मुताबिक गुंजाइश है, अगरचे उलमा फरमाते हैं कि ऐसे दौर में जहां
انگلی پکڑ کر گلا پکڑنے کا انداز ہو، انگلی پکڑنے سے گلا پکڑا جانے کا ماحول ہو کہ اتنی سی گنجائش دیں گے تو لوگ باغ بہت آگے تک پہنچ جائیں گے۔ ایسے ماحول میں اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے اور بالکل بھی گنجائش نہیں دینی چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ سونے کے بٹن وغیرہ کی بھی گنجائش ہم لوگ نہیں دیتے، اپنے اس پر۔ باقی کتابوں میں لکھا ہے اس کی گنجائش لکھی ہے، اور اگر ہم اس کی گنجائش دینے لگیں تو آج بٹن ہے، کل کو پین بھی آئے گا، پرسوں کو جو ہے کچھ اور بھی ہوگا، پھر ہاتھوں میں انگوٹھی بھی آ جائے گی، تو ہم اس وجہ سے رکتے ہیں، اس لیے گنجائش نہیں دیتے۔ اچھا جی، یہ بھی مرد حضرات کی مسئلہ الگ الگ کر کے لکھنا، مردوں کے عورتوں کے، کیونکہ مرد اور عورتوں میں فرق ہے بہت زیادہ۔ عورت تو سونا چاندی جو ہے کہ کتنا بھی استعمال کر سکتی ہے، پہن سکتی، کوئی دقت نہیں، لیکن برتنوں میں نہیں ہے، برتن وغیرہ نہیں، اور انگوٹھی میں آرٹیفیشل نہیں پہن سکتی، پورے جسم پر آرٹیفیشل جو ہے پہن سکتی ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ساؤتھ انڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ زیور وغیرہ لوگوں نے کم کر دیے، چوریاں ہوتی تھیں، لوٹ کھسوٹ ہوا کرتی تھی، اب وہ لوگ یہی کرتے ہیں، آرٹیفیشل پہنتے ہیں۔ وہاں کی مستورات آرٹیفیشل پہنتی، بڑے اچھے آتے ہیں آرٹیفیشل میں، اور کئی 1000 کے بھی آتے ہیں، اور اگر کھو جائے تو غم نہیں، اور چمک میں کسی سے کم نہیں، سب سے بڑھیا بات۔ تو ہماری یہ رائے بنتی ہے کہ آج کل مستورات کو سوچنا چاہیے، جو زیور گھر پر رکھے ہوئے ہیں سیم اسی طرح کا آرٹیفیشل لے لیں، 1000-2000 میں آ جائے گا بہترین سے بہترین، اتنا ہی جتنا گھر میں رکھا ہوا ہے اتنے کا ہی آرٹیفیشل لے لیں، اور کوئی یہ بھی نہ کہے، کوئی کہے صاحب آرٹیفیشل ہے تو کیا ہو گیا، سیم ٹو سیم گھر رکھا ہوا ہے سونا، کیا دقت ہے؟ اور ایسے کوئی نہیں کہتا راستے میں روک کر کے صاحب آرٹیفیشل پہن لیا، تو آرٹیفیشل پہننے کا رواج ڈالنا آپ لوگ زیادہ بڑھیا بات ہے، کھو جائے تو غم نہیں، اور چمک میں کسی سے کم نہیں، سمجھ گئے؟ چلیے، وَنَهَا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، اور منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتنوں میں پینے میں، اس میں سونا بھی ہے داخل۔ وعن تخاتم الذهب، اور منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے مردوں کا مسئلہ ہے، یہ عورتوں کا تو ہے نہیں، عورت کو تو پہننی ہی ہے، سونے چاندی کے علاوہ اور کچھ پہن ہی نہیں سکتی انگوٹھی میں تو۔ وعن رکوب المیاسر، وعن رکوب المیاسر، کتنے نمبر کا ہے؟ 7 چیزیں تو ہو گئی، پر وہ منع کرنے والی چیز میں نمبر 1 پر تو آ گئی شرب فی الفضہ، دوسرا تختم الذہب، اور تیسرا وعن رکوب المیاسر، ریشم کی زینے۔ میاسر کا ترجمہ ہوتا ہے ریشم کی زینے۔ دیکھو زین وہ ہوتی ہے جس پر سوار ہوا جاتا ہے، گھوڑے پر، اونٹ پر پہلے زین کو باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں۔ بنا زین کے گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھنا ناممکن ہوتا ہے، آدمی گر سکتا ہے۔ تو یہ ہے، تو ریشم کی زین استعمال نہیں کرنی، ریشم کا کپڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے، آگے آ رہا ہے۔ تو یہ مرد کے لیے آپ سے بتا چکا ہوں، مستورات ریشمی کپڑا پہن سکتی ہیں، اور ریشم کی زینوں پر سوار ہونے سے، زینوں سے مراد زین جو گھوڑے پر اور اونٹ پر بیٹھنے سے پہلے باندھی جاتی ہے اور اسی کے اوپر پھر بیٹھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں نمبر 4، وعن لبس الحریر، وعن لبس الحریر، یہ لبس ہونا چاہیے، وعن لبس الحریر والدیباج۔ دیکھو حریر کہتے ہیں نرم ریشم، ایک دیباج کا لفظ استعمال ہوا، اسے کہتے ہیں باریک ریشم، نرم ریشم، باریک ریشم۔ اچھا، والقسی، قسی اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کتان اور ریشم سے مکس ہو، کتان اور ریشم سے ملا ہوا کپڑا، مکس ہوا ہو۔ استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ ان چاروں میں کہیں نہ کہیں ریشم ہے، کیا کیا؟ وعن لبس الحریری، اور نرم ریشم کے پہننے سے منع کیا مردوں کو، والدیباجی، اور باریک ریشم کے پہننے سے منع کیا، 2 ہو گئے۔ والقسی، کتان اور ریشم کے ملے ہوئے کپڑوں کو پہننے سے منع کیا، 4۔ والاستبرقی، موٹے ریشم کے پہننے سے منع کیا۔ باریک ریشم، موٹا ریشم، نرم ریشم، ملا ہوا ریشم، مکس ریشم، یہ سارے ریشمین کپڑے ہیں، یہ سارے کے سارے منع کیے گئے ہیں مردوں کے لیے۔ عورتوں کو تو پہننے ہی ہیں، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے،
देखिए जी, नहीं समझ में आई जी रिवायत पूरी? याद रहेंगे ये मसले? हाँ क्या? देखिए फतावा शामी में एक जुजिया लिखा हुआ है कि लाल कपड़ा पहनना जायज तो है लेकिन बेहतर नहीं है। दो मसले हैं, तो इसको समझे आप। एक, लाल कपड़ा वो जो मर्द औरतें सब पहन लेते हैं, भड़कीला ना हो, लाल हो, तो उसमें तो जायज लिखा लेकिन अफजल नहीं है, बेहतर नहीं है। आगे है कि अगर बिल्कुल सेम इस तरह का कपड़ा है कि कपड़ा मस्तूरात पहनती हैं, वो वाला भड़कीला जो होता है, तो लिहाजा औरतों से मुशाबहत की वजह से वो कपड़ा मना किया जाएगा। अगर भड़कीला नहीं है, मर्द पहनते हैं उसे, नॉर्मल सा लाल है, तो बेहतर नहीं है लेकिन पहनना जायज। और अगर भड़कीला है बहुत ज्यादा, जैसे कि मस्तूरात का होता है लाल कपड़ा, तो फिर मस्तूरात से मुशाबहत की वजह से मना किया जाएगा। समझ गए? बस खुलासा यही है कि ना पहनना ही बेहतर है। ये तो खुलासा निकलेगा दोनों मसलों में जी। عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا ننصرہ مظلوما، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم مدد کریں مظلوم کی۔ مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا، ظالم کی مدد کیسے گا؟ ظالم تو خود ظلم کر رہا ہے۔ فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، کیسے ہم اس ظالم کی مدد کریں؟ مظلوم کی تو مدد کرنا سمجھ میں آ گیا لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ قال، حضور نے فرمایا، تأخذ فوق يديه، حضور نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو، ظلم نہ ہونے دو۔ اب ہاتھوں کو پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ ہی روک لو، یہ موقع محل کی بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے تو ہاتھ پکڑ لو، اور کوئی پیر سے ظلم کر رہا ہے، ہاتھ تو نہیں مار رہا، لات مار رہا ہے، تو کیا اسے نہیں پکڑیں گے؟ لات کو بھی پکڑیں گے، اس کی ٹانگوں کو پکڑیں گے، اسے روکیں گے۔ اور نہ ہاتھ مار رہا ہے نہ ٹانگ مار رہا ہے، زبانی الٹا سیدھا کہہ رہا ہے تو اسے بھی اس کی زبان پکڑیں گے، زبان سے روکیں گے اس کو۔ نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، کسی عضو سے نہیں، صرف مقدمے بازی کر دی ہے، ناجائز ستا رہا ہے، پولیس والوں کو بھیج رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کو اسی اعتبار سے روکا جائے گا۔ اپنی وسعت کے بقدر روکنے کی کوشش کریں، یہ ہے جی مطلب۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، قال، حضور نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کے دور کر دیتا ہے، من نفس دور کر دیتا ہے، مؤمن کسی مومن سے، کربتن کسی پریشانی کو، من کرب الدنیا دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو مومن سے دور کر دیتا ہے، تو نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ ومن یسر علی معسر فی الدنیا یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص کے کسی تنگ دست کو سہولت دے دے، ومن یسر، جو شخص کے سہولت دے دیتا ہے، علی معسر، کسی تنگ دست کو، کسی کو قرضہ دے دیا، غریب آدمی کو قرضہ دے دیا، اب وہ قرضہ چکا نہیں پا رہا، تو اسے آپ مہلت دیتے رہو، سہولت دیتے رہو۔ یہ نہیں کہ صاحب مجھے چاہیے، چاہے اپنے آپ کو بیچو یا گھر بار کو بیچو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ تنگ دست ہے، کسی وجہ سے قرض لے لیا ہے، تو اس کو سہولت دیتے رہو۔ ومن یسر علی معسر فی الدنیا، جو شخص کسی تنگ دست کو آسانی پیدا کر دے، تنگ دستی سے تنگ دست کو سہولت دے دیتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں سہولتیں دے دیتا ہے۔ اس میں کئی سارے شکلیں آ سکتی ہیں۔ کسی کا گھر نہیں ہے اور تنگ دست ہے، تو آپ نے اس کا گھر بنوا دیا، تو ظاہر سی بات ہے تنگ دست کا گھر اگر بن گیا تو پھر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں، اور یہاں بھی پہلے تو یہی فی دنیا والآخرہ ہے، تو جیسے آپ نے کسی کا گھر بنا کر کے تنگ دست کو آسانی دی، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ کرے گا، اور دنیا و آخرت میں اللہ آپ کو پریشانیوں سے دور کر دے گا۔ ومن صبر علی مسلم فی الدنیا،
اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا دنیا اور آخرت میں۔ اور آج کل اس کو کمال سمجھا جاتا، کمال، عیب بھی نہیں ہے تب بھی قرید کر کے لاتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں، نعوذ باللہ، عیب نہیں ہے تب بھی ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ان لوگوں کا نام اپنے یہاں پر رکھا ہوا ہے واٹس ایپ۔ اس لوگ ہمارے یہاں واٹس ایپ ہے، اور ہر جگہ ہوتے ہیں واٹس ایپ ٹائپ کے لوگ، ایک دم سے ایسا میسج فارورڈ کر دیتے ہیں، اگر کوئی بات مل جائے انہیں، سارے گاؤں میں صبح سے شام ہو جاتی ہے، چوپالوں پر دکانوں، ارے ایسا نہیں ایسا ہے، ارے ایسا نہیں ایسا، ارے ایسا ہے، شام تک اپنا پیٹ غیبت سے لوگوں کے گوشت سے بھرا کر کے گھر لوٹتے ہیں۔ اس لیے آپ نے روایت میں پڑھا ہے، بھلے کلام پاک کے اندر ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے غیبت کرنے والا، تو پورا پیٹ بھر کر کے جو ہے گھر جاتے ہیں، وہ صبح شام تک گوشت ہی کھاتے رہتے ہیں انسانوں کا۔ ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے واٹس ایپ۔ یہ لوگ واٹس ایپ ہیں، یہ ایک دم واٹس ایپ کر دیتے ہیں، یہ خود ہی واٹس ایپ ہے، خود ہی بھاگے پھرتے ہیں۔ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا، اور جو شخص کے چھپائے گا کسی مسلمان پر، یعنی کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا دنیا میں، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اور آخرت کے دن، دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ نے کسی کے کام کرنے کی ذمہ داری لے لی، اب اسے آپ نبھا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی باجی سے کہا کہ باجی آج آپ نہ کریں، آج ہم دھوئیں گے کپڑے، لہٰذا سارے کپڑے آپ جب تک ان کی مدد کر رہی ہیں تب تک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ آپ نے امی جان سے کہا کہ آج آپ ٹھہریں، کھانا ہم بنائیں گے، بگاڑ مت دینا، بس پتہ لگے صاحب ہم بنائیں گے، اماں کہے گی صاحب بس آئندہ تم نہیں بناؤ گے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح سے بنائیں تاکہ امی کی جو ہے ہیلپ ہو جائے۔ تو ہیلپ کرنے والے اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہیلپ میں لگا رہے گا، تم بندوں کی ہیلپ کرو گے، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری ہیلپ کرے گا۔ یہ بھی جائز میں ہے، ناجائز میں کوئی ہیلپ نہیں ہے کہ صاحب میرا بھائی کے پاس میں موبائل نہیں ہے، میں اس کی ہیلپ کر دوں، اللہ میری ہیلپ میں لگا رہے گا۔ اور آپ نے کمائے، رات دن بٹوے سلے، اور رات دن جو ہے کیا چل رہا ہے ہمارے ہاں، لڑیے سلیں اور جو ہے بٹوے سلے، پرس تو بٹوے ہوتے ہیں، پرس اور بٹوے، اور کیا ہوتا ہے، ماسک، ہاں ماسک تو اب ہے نہیں، اس طرح جب موسم آیا تھا ماسک کا تو ماسک سل رہے تھے، اور بھی کئی سارے آئٹم ہمارے گاؤں میں چلتے ہیں۔ یہ سارے کام آپ نے کیے اس لیے رات دن کے اپنے بھائی کو ایک موبائل دلواؤں گی، 15,000 روپے کا موبائل دلوانا ہے بھائی کو، بڑی محنت، راتوں کو مجاہدے، دن کو مجاہدے، پڑھائی بھی چھوڑ دی کہ پڑھائی بعد میں کریں گے، پہلے بھائی کو موبائل دلائیں گے۔ اب بھائی کو موبائل لے کر کے دے دیا، 4-5 مہینے کی کڑی مشقت اور محنت کے بعد بھائی کے ہاتھ میں آپ نے موبائل تھما دیا۔ اب بھائی جو ہے اس کے اندر فلمیں دیکھ رہا ہے، بھائی اس کے اندر اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ رہا ہے، وہ کتنا ثواب ملے گا آپ کو، کتنا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ اس کو اس لیے سمجھ لیں آپ، ناجائز اور غلط بات پر کوئی ہیلپ نہیں، اگر ہیلپ کی ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں بلکہ عذاب ہوگا۔ اسی لیے کسی غلط کام پر کسی کی ہیلپ نہیں کی جائے گی، اس بات کو آپ جو ہے سمجھ لینا۔ کوئی لڑکی غلط ہے تو اس کے گھر اطلاع کریں، آپ ہمیں اطلاع کریں، ضروری ہے، یہ نہیں کہ صاحب ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کی، یہ بات آپ دھیان سے سمجھ لینا، سب سے ہم بول رہے ہیں اس بات کو۔ کوئی غلط چل رہی ہے تو اس کی اطلاع گھر کی جائے، ہم سے کی جائے، کسی گارجن سے، ذمہ دار سے کی جائے، یہ نہیں کہ صاحب اسے چھپا کر کے رکھے کہ ہم نے یوں پڑھا ہے کہ عیب چھپانا ہے اور قدر میدان محشر ہمارے عیب چھپیں گے، یہ عیب تھوڑی ہے، عیب یہ اس کو نہیں کہتے عیب کا چھپانا، اس کو غلط کام سے روکنا ہے تو روکنے کے لیے آپ کو وہاں پر بولنا پڑے گا۔ جی اس کو آپ سمجھ لیں، ہم صاف کہہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو مدد کر رہے ہیں اس کی، اگر آپ نے ایسے کام میں مدد کی تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ دیکھیں جی، واللہ فی عون العبد، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ ہے جی، بس رہنے تو جی بس۔
बुखारी शरीफ किताब तौहीद। तमाम रिवायतों का खुलासा सिफात बारी ताला का इकरार और इस्बात, और जो लोग सिफात बारी ताला का इनकार करते हैं उनका रद्द। जी मालूम है। देखिए, बाब क़ौलिल्लाह आलिमुल ग़ैबि फला युज़हिरु अला ग़ैबिही अहदा। ये बाब है अल्लाह ताला के कौल के बारे में, अल्लाह ताला के फरमाने आलिशान के बारे में कि वो गैब का जानने वाला खुदा है और वो अपने गैब पर किसी को भी इजहार नहीं होने देता, सिवाय नबियों को। गैब का इजहार, गैब की बातों का इजहार अल्लाह ताला नबियों पर कर देता है। ये है जी, देखिए, व इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह। 5 चीजें अल्लाह के अलावा किसी को इसका इल्म नहीं है, या आपने पढ़ी है। बाज लाइनों का तर्जुमा छोड़ दूंगा, उस अपने हिसाब से देख लेना। व इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, और बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के पास है क़यामत का इल्म। क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है। बारिश के बरसने का इल्म अल्लाह के पास है। मौत कब आएगी, किस जगह आएगी, अल्लाह ही के पास है। ये तमाम की तमाम चीजें, कल क्या होने वाला अल्लाह ही के पास है। गैब की चाबियां ये अल्लाह ही के पास हैं। 5 चीजें जो आपने पढ़ी हैं, ये आपने 21वें सिपारे के अंदर बाकायदा पढ़ी है। सूरह अलिफ लाम मीम सजदा जो है उससे पहले वाली सूरत जो है इन्हीं आयात पर खत्म हुआ करती है, 5 बातों के ऊपर। देखिए, वह अनज़लहु बिइल्मी, अल्लाह ताला ने नाजिल किया इस कुरान को अपने इल्म से। इन सब में सिफात बारी ताला का सबूत हो रहा है। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़अु इल्ला बिइल्मिही इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, और उसी के जानिब लौटाया जाता है क़यामत के इल्म को। क़ाल अबू अब्दुल्लाह, इमाम बुखारी फरमाते हैं, क़ाल यहया कहते हैं, अज़्ज़ाहिरु अला कुल्ली शैइन इल्मा, कि जाहिर वो है जो हर चीज पर इल्म के एतबार से जाहिर हो। वल बातिनु अला कुल्ली शैइन इल्मा, और बातिन वो है जो हर चीज पर बातिन हो, छुपा हुआ हो इल्म के एतबार से। अल्लाह की सिफात है अज़्ज़ाहिर अल बातिन। वबिही क़ाल हद्दसना खालिद इब्न मखलद क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न बिलाल क़ाल हद्दसनी अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, मफातिहुल गैब खम्सुन, के गैब की चाबियां 5 बातें हैं, और इन 5 बातों को ला यअलमुहा इल्लल्लाह, बिना किसी बात के अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा इन 5 बातों को कमा हक़्क़ुहु, कोई नहीं जानता। कमा हक़्क़ुहु की कैद लगा लो, इसलिए कि कुछ बेवकूफ लोग भी होते हैं जिनकी अकल में फुतूर है, वो बात को नहीं समझते हैं, इसलिए कमा हक़्क़ुहु लगा लो। हर तरह से परफेक्शन के साथ इन 5 बातों को अल्लाह ताला के सिवा कोई भी नहीं जानता है। नंबर 1, ला यअलमु मा तग़ीदुल अरहाम इल्लल्लाह। इसके आगे देखें, मा यअलमु मा फी गदिन इल्लल्लाह, और अल्लाह ताला जानता है जो कि कल में होगा, जो कल होने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। वला यअलमु मता यातिल मतर अहदुन इल्लल्लाह, और कोई नहीं जानता है कि बारिश कब आएगी सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही जानता है बारिश कब होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, कितने कुंटल, कितने बूंदे, कितने वक्त में, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट में। अब ये इल्म तो नहीं है उन लोगों को, खाली इतना बता देते हैं कि संभावना है, मानसून बन रहा है, संभावना है कि उस टाइम तक बारिश हो सकती है, और जो है हो भी जाती है। इसको गैब का इल्म नहीं कहेंगे। हाँ, कोई साइंस जरा आए और यूं बताए कि फला बजकर इतने मिनट पर, इतनी सेकंड पर, इतने कुंटल, इतने किलो, इतने ग्राम, इतनी बूंदे, ये सब जो है गिरेंगी आसमान से फला इलाके में। जरा कोई आए तो सही। तो नहीं जानता कोई इन सब बातों को अल्लाह के सिवा, अल्लाह को इल्म है। वला यअलमु मता यातिल मतर इल्लल्लाह, नहीं जानता है कोई भी कि बारिश कब बरसेगी। एग्जैक्ट टाइम साइंस को भी नहीं पता होता, अनुमान होते हैं और सिर्फ आंकड़े होते हैं।
اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایسا موسم بنے، مانسون ایسا ہو، بادل ایسے اٹھے تو ایسا ہوگا۔ اب ہزاروں بار چونکہ دیکھ چکے ہیں تو اسی طرح سے آنکڑا اندازہ کر دیتے ہیں، اس لیے آج بھی نہ جانے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بارش کی پیشین گوئی نیٹ کے حساب سے ہوتی ہے اور کوئی بارش نہیں ہوتی، دھواں دھار دھوپ نکلتی ہے۔ اور کتنی بار ایسا ہوتا ہے دھوپ میں بھی اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے، سارے مانسون فیل ہو جاتے ہیں۔ جاپان یوں کہا کرتا تھا کہ کوئی بھی سونامی اور کوئی بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں آئیں گی، باڑھ وغیرہ، تو ہمیں پہلے ہی سے معلوم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اچھا لے تو لے۔ ایسی اللہ نے باڑھ اور سونامی لایا کہ ساری دنیا کو اس کے اوپر ترس آیا، ساری مشینیں فیل ہو گئی، نہیں پتہ چلا۔ وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ يَأْتِي الْمَطَرُ، اور نہیں جانتا ہے کوئی بھی کب بارش برسے گی سوائے اللہ کے۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا ہے کوئی بھی کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بِأَيِّ أَرْضٍ، کون سی زمین میں، تموت مرے گا وہ نفس، إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس کائنات میں کوئی سائنس وائنس کہہ نہیں سکتا اس طرح کا فلاں بج کر فلاں گھنٹے فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پر فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں، اس علاقے کی فلاں گلی میں، گلی کی فلاں پر فلاں نکڑ پر فلاں نکڑ کی فلاں جگہ میں، اور اس کا یہ والا ایریا، جیسے کہ حضور نے اللہ کے حکم سے بیان کر دیا تھا کہ ابو جہل یہاں مرے گا اور فلاں فلاں یہاں مرے گا، اور ایسے ایسے ان کی لاشیں وہیں پر ملی ہیں۔ یہ حضور نے اللہ کی طرف سے کیا تھا، خود تھوڑی کیا تھا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا۔ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرے گا۔ وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوائے اللہ کے۔ ایگزیکٹ نہیں پتا کسی کو، اتنا معلوم ہو گیا جمعے کے دن آئے گی، چلو یہ تو معلوم ہو گیا، لیکن یہ والی بات من گھڑت روایت ہے کہ جمعے کے دن آئے گی، کیا نام 10 محرم الحرام کو آئے گی، یہ والی بات من گھڑت ہے۔ اچھا جی، قیامت کے متعلق بہت ساری باتیں من گھڑت ہیں اصل میں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت میدان عرفات میں آئے گی، یہ من گھڑت ہے۔ قیامت میدان عرفات میں نہیں، ملک شام میں آئے گی، اور وہ حصہ آج کل جارڈن میں ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے 17 دیش ہیں جی، کیونکہ ہم لوگ ہماری لائن میں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ ان ساری چیزوں کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے تو ہندی کی ہے پڑھائی، یہ ہندی کی پڑھائی ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، حالانکہ ہمیں مطلب ہے، ہمیں تو سارے علوم سے مطلب ہے۔ یہ سارے علوم ہمیں کہیں نہ کہیں ہمارے دین میں ہیلپ کر دیتے ہیں۔ جب روایتوں میں آتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا اسلام پھیل گیا، ایران کو رومن نے فتح کر لیا، تو ایران کا پتہ ہونا چاہیے نا کس جگہ پر ہے، کون سے ایریا میں ہے۔ یہ ہمارے مڈل ایسٹ کے جو زیادہ تر مڈل ایسٹ ہے، اسلامک کنٹریز بہت زیادہ ہیں یہاں پر مڈل ایسٹ کے اندر، 17 ممالک ہوتے ہیں وہ، ترکی، سائپرس، اور آپ کے سیریا اور لبنان اور جارڈن، مصر، فلسطین، اسرائیل، سعودی عرب، یمن، عمان، یو اے ای کے اندر دبئی ہے۔ یو اے ای کے 7 راجیہ ہیں، 7 راجیہ میں سے ایک راجیہ کا نام دبئی۔ اس کے آگے بڑھیں قطر، پھر بحرین، پھر کویت، پھر عراق، پھر ایران، یہ ہوگا 17 لگ بھگ۔ یہ ہمارے ملک ہیں، مڈل ایسٹ کہلاتے ہیں، ان میں زیادہ تر اسلامک کنٹریز ہیں۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی میں سے سیریا ہے ایک، تو سیریا کا اصل میں ملک شام کی انگلش ہے وہ، اور ملک شام بہت بڑا تھا لیکن ٹکڑے ہو گیا۔ جارڈن والا حصہ یہ جو سعودیہ سے ملا ہوا ہے، جارڈن ملا ہوا ہے فی الحال، تو جارڈن والا حصہ بھی یہ ملک شام ہی کا تھا۔ اسرائیل، فلسطین، یہ سب ملک شام ہی کے تھے، تو یہ سارے کے سارے الگ الگ ہو گئے۔ بہرحال جیسے کہ روس جو ہے 15 ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلے روس، اس کے 15 ملک ہیں سینٹرل ایشیا وغیرہ کے، اور اس کے علاوہ کئی سارے ملک ہیں، وہ سارے کٹ کٹا گئے، اس سے 15 ملکوں میں بٹ گیا، اور بٹنے کے بعد آج بھی بہت بڑا ہے روس، رشیا جسے کہتے ہیں، رشیا۔ چلیے بہرحال یہ باتیں جو ہے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین سے باہر ہیں، حالانکہ باہر نہیں ہوتی، ہمیں ساری جانکاریاں ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے دیش آس پاس کے کیسے کیسے ہیں، کون سا دیش کس جگہ پر ہے، یہ معلومات رہنی چاہیے ہم لوگوں کو بھی۔ سارک میں 8 دیش ہیں، مالدیپ ہے، اور آپ کے جو ہے سری لنکا ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، نیپال، بھوٹان،
اور جو ہے بنگلہ دیش ہے، 8 ملک ہے، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ان کی ہسٹری پتہ ہونا چاہیے. پھر آگے آسیان کے جو ہے تقریباً 10 ملک ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے. پورے ایشیا کے 48 ملک لگ بھگ ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے، تاکہ جو ہے اچھا خاصا ذہن کھلتا ہے اس سے، ورنہ ذہن نہیں کھلتا انسان کا. دیکھیے وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا ہے کہ کہاں مرے گا مگر اللہ ہی جانتا ہے. وَلَا يَعْلَمُ مَتَىٰ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ، نہیں جانتا کوئی قیامت کب آئے گی مگر اللہ ہی جانتا ہے. قیامت کا ایگزیکٹ علم کس سن میں، کس ڈیٹ میں، کب سور پھونکا جائے گا، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی اس کی اطلاع نہیں تھی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشہ. یہ بہت اختلافی روایت ہے، اس روایت میں صحابہ کرام ہی کا اختلاف ہے، اس لیے اس کے مسئلے کو حل ہم نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج کی رات میں آپ جب گئے ہیں اللہ سے ملاقات کے لیے تو اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ وغیرہ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ دیکھا ہے، اور عائشہ فرماتی ہے کہ نہیں دیکھا، جو کہے دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. تو اس طرح کی بات ہے. دوسری بات میں تو کہ کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے سوائے بریلویوں کے، وہ یہ ہے کہ علم غیب حضور کو ہے کہ نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ علم غیب حضور کو نہیں ہے، حضور کو غیب کی خبریں دی گئی ہیں، اطلاع دی گئی ہے، غیب پر اظہار کیا گیا ہے، لیکن علم غیب جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور قرآن میں یہی ہے، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دیکھیے حضرت عائشہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں من حدثک ان محمد رأى ربہ فقد کذب، کہ جو شخص کے تم سے یہ بیان کرے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد کذب، تو وہ جھوٹا ہے. وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ دلیل میں یوں فرماتے تھے، یہ فرماتے تھے، وَهِيَ تَقُولُ یہاں پر ہونا چاہیے، اور وہ یوں کہا کرتی تھی لا تدرکہ الابصار، یا یوں کہو کہ وہ یوں کہنا چاہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو آنکھیں جب دیکھ ہی نہیں سکتی ہیں تو پھر کیا کس طرح سے دیکھ لیا. یہ ایک اصول کی طرف اشارہ ہے، اور اسی اصول میں ہے جواب. دیکھیں اللہ رب العزت باقی ہے، بقا یعنی باقی رہنے والا، نہ کبھی فنا ہوا نہ فنا ہو سکتا ہے. ہماری آنکھیں فانی ہیں، ہماری آنکھیں فانی ہیں، مٹی ہو جائیں گی، اگر شہید ہو گئے تو رہیں گی باقی. تو بہرحال آنکھیں فانی، اللہ باقی. فانی چیز سے باقی چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں وہ فانی، اللہ جو ہے باقی، لہذا فانی سے باقی کو کیسے دیکھ لیا. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی ہیں آنکھیں، فانی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. جواب یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے معجزے کے طور پر ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اگر ان کو فانی آنکھیں ہٹا کر کے باقی والی آنکھیں دے دی ہوں، جیسے کہ جنت میں ہر جنتی کو بقا والی آنکھیں مل جائیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیش کے لیے جنتیں مل جائیں گی، ہمیشہ ہمیش کی آنکھیں ان کو مل جائیں گی جنت کے اندر. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دے دی ہو، تو لہذا یہ بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے صحابہ کرام کا، اسے چھیڑنا کوئی فائدہ نہیں. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ، جو تم سے بیان کرے اس بات کو کہ بے شک وہ غیب کا علم رکھتا ہے، فَقَدْ كَذَبَ، تو وہ جھوٹا ہے. وَهُوَ يَقُولُ، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. اس کو سمجھنا چاہیے. جی کیا ہونے کے بعد جنازہ لے جانے کے بعد مستورات جو گھر کے اندر دعا وغیرہ کرتی ہیں، یہی تو ہے سوال.
یہ سوال تو کسی نے کیا تھا شاید، ابھی اس دن یہ بات آئی تھی، میں نے ایک فتویٰ بھیجا تھا کہ اس کو رسم کے طور پر آج کل مستورات نے کر لیا ہے، مستورات اس کو رسم بنا چکی ہیں کہ جب جنازہ اٹھے گا تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے، اس سے پہلے نہیں، یہی ہے نا؟ لو تو میں وہ فتویٰ پھر بھیجتا ہوں، ایک منٹ۔ عورتیں اجتماعی دعا کرتی ہیں، یہ تو ہے، اس اجتماعی دعا کرتی ہیں اس وقت میں، یہ میں نے فتویٰ بھیجا تھا آپ کو۔ واضح رہے کہ میت کی طرف سے استغفار کرنا، اس کے درجہ بلند ہونے کی دعا کرنا جائز ہے بلکہ مستحسن عمل ہے، لیکن میت کے لیے دعا کرنے کی ایسی شکل اختیار کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، ائمہ مجتہدین فقہاء کرام نے نقل نہ کیا ہو، اس کو دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعات اللہ کے نزدیک مردود ہیں۔ سورۃ مسئولہ میں سوال کی گئی صورت کے اندر لازم یا فضیلت کا کام سمجھتے ہوئے عورتوں کا میت لے جانے کے بعد اجتماعی دعا کرنے کا معمول بنا لینا بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز اور قابل ترک ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر سنت یا لازم سمجھے بغیر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے تو عوام کا عقیدہ خراب ہونے کے اندیشے کی وجہ سے یہ رسم چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی نمبر پر بھیج رہے ہیں فتویٰ، اسے اپنے پاس رکھو۔ یہ ایک دن اور بتایا تھا سن میں نے، یہ جو ہے ایک بار اور بھیج چکا ہوں میں، اس وقت شاید آپ لوگ نہیں ہوں گے۔ دیکھو جی پہنچا، آپ لوگوں کو بھی بھیجے نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یاد ہے؟ دیکھو پہنچا نہیں، ان کو پہنچا نہیں، شہسپور والوں کو پہنچا نہیں۔ ہاں، اس لیے اگر اس طرح سے ہو جیسے کہ آج کل رسم و رواج کے طور پر ہے تو بدعت ہے، اور بنا اس کے بھی ہو تو بدعت بن سکتا ہے نا آئندہ، اس لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہوا، آگے دیں گے جی۔ باب قول اللہ، اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے السلام المؤمن السلام، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور مؤمن امن دینے والا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ اس سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں، کئی سارے آپ نے پڑھے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ کئی سارے نام اللہ کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مختلف جگہوں پر ہیں۔ دیکھیے بہرحال شروع میں التحیات کی جگہ پر صحابہ کرام یوں پڑھا کرتے تھے السلام علی اللہ، کہ سلامتی ہو اللہ پر، تو حضور نے فرمایا بھی سلامتی اللہ پر ہو، اللہ تو خود سلام ہے، اللہ پر کیا سلامتی ہوگی؟ اللہ تو خود سلام ہے، سلامتی کیا ہوگی؟ لہذا اس طرح نہ پڑھو بلکہ اس طرح سے پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھو جی اس طرح سے پڑھنے کے لیے حضور نے کہا۔ بس ہماری تمام روایات کا خلاصہ صفات باری تعالیٰ کا اثبات اور اقرار۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، فنقول نماز کے اندر یوں کہا کرتے تھے التحیات کی جگہ السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تو خود سلام ہے،
کہ اللہ تو خود سلام ہے، سلام پہ اللہ پر کیا ہوگا؟ آپ یوں کہو ولیکن قولوا، لیکن یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام کے تمام جتنے میری جانی مالی قولی فعلی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، التحیات میری جتنی عبادتیں ہیں للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات والطیبات چاہے وہ نمازوں کے اعتبار سے ہو، چاہے قول اور زبان کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں قولی فعلی بدنی، تمام کی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں نچھاور ہوں، السلام علینا، اور ہم سب پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دیکھیے معراج میں اس کو بیان کیا جاتا، اگرچہ بعض کتابوں میں اس روایت کو بھی من گھڑت میں لکھا ہے، لیکن بعض دوسرے فتاوی وغیرہ کے اندر اس کو من گھڑت میں نہیں لکھا ہے کہ میدان کیا نام معراج کی رات جب گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت میں یہ بات چیت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری جانی مالی قولی فعلی عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ کے اوپر سلامتی ہو، نچھاور ہوں رحمتیں برکتیں میری۔ پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم سب پر آپ کی سلامتی ہو اور آپ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول۔ تو یہ معراج میں واقعہ پیش آیا، ایسا بعض کتابوں میں لکھا ہے، لیکن بعض کتابوں میں تحقیق کر کے اس کو رد کیا ہے کہ اس طرح سے نہیں، اللہ کی بات یہ حضور سے نہیں ہے، ہم یوں کہیں گے واللہ عالم، اللہ ہی جانے۔ بہرحال اس کو بعض لوگوں نے من گھڑت روایتوں میں شمار کیا ہے کہ اس طرح سے یہ واقعہ نہیں ہے کہ اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے اور اس طرح سے ہو رہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے۔ باب قول اللہ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین دونوں طرح سے ہیں، یہ آپ کو میں نے بتائی تھی یہ بات۔ اب یہاں ملک الناس، کلام پاک کی دوسری آیت کے اندر کیا ہے؟ ملک الناس، لوگوں کا مالک، لوگوں کا بادشاہ۔ فیہ ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے حضور سے۔ وبہ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ زمین کو قیامت کے دن لپیٹ لے گا، وَيَطْوِي اپنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے آسمان کو لپیٹ لے گا، ثم يقول، پھر فرمائے گا انا الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، اين ملوک الارض، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ واقعہ پورا آپ سے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ جب سور پھونکا جائے گا اور سور کیسے کیسے پھونکے گا، کچھ لوگ کچھ پکڑتے ہوئے ہوں گے، ہر آدمی الگ الگ ایکٹیویٹیز میں ہوگا۔ بہرحال سور پھونکنے کے بعد سارا دھرم برہم ہو جائے گا، اور دھرم برہم ہونے کے بعد پھر جب جو فرشتے وہ بھی انتقال کر جائیں گے، اللہ اس وقت فرمائے گا کہاں ہیں آج وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں زمین کے، یہ میری زمین ہے، وہ میری زمین ہے، سب کچھ تو میرا ہی تھا، کہاں ہیں یہ زمینوں کے بادشاہ؟ آج میں ہی بادشاہ ہوں۔ یہ ہے وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمہ۔ بس کریں جی، اتنا ہی رہنے دیں آپ۔ مدیحہ، مسیحا کہتے ہیں کہ جو برے وقت میں کام آ جائے، ایک بات تو یہ، دوسرا جو معجزہ اور کرامت سے بھرپور ہو اس کو بھی کہتے ہیں مسیحا، یہ عام اس کے معنی ہے، اس لیے عیسیٰ مسیح کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے معنی مسیحا کا مطلب ہوتا ہے
ہاتھ پھیرنے والا، مسیحا مسیح سے بنا ہے، مسح یمسح اسم فاعل، مسیح صفت مشبہ ہے، یہ کبھی معنی میں ہوتا ہے اسم فاعل، کبھی معنی میں ہوتا ہے اسم مفعول کے، تو ماسح اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، تو ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دینے والا، حرج مرض بیماری سے حضرت عیسیٰ مسیح کسی کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ یہ کئی طرح کے معنی ہیں جس کے، مسیح اور مسیحا، اس لیے جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مسیحا بن کر کے آ گیا، یعنی ایسے وقت میں آیا جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، آ کر کے وہ سارے کام نپٹا دیے، برے وقت میں کام آنے والا۔ دیکھو آگے حدیث پڑھو، بخاری شریف کتاب المغازی، مغازی میں غزوہ خیبر بیان ہو گیا، اسی کے بعد کے متعلقات بیان ہو رہے ہیں، اور خیبر کے بعد میں کچھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تھا، تو بہت سارے صحابہ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ ہجرت ہوئی تو خبر لگی کہ سارے کے سارے مکہ نے ایمان قبول کر لیا، تو وہاں سے واپس آ گئے لوگ، یہاں آ کے پتا چلا کہ نہیں یہ بات جھوٹ ہے، تو دوبارہ ہجرت کر لی۔ انہی میں سے حضرت اسماء بنت عمیس بھی ہیں، جو حضرت جعفر کی بیوی تھی اور بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ بن گئی تھی۔ دیکھیے یہ روایت آئے گی آگے، ابھی تو صرف اتنا ہے آپ کے سمجھنے کے لیے۔ عبد مناف نام سنا ہوگا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں نام آتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ بن عبد مناف ہیں۔ عبد مناف کے اصل میں 4 لڑکے تھے، ایک کا نام ہاشم، وہ بنو ہاشم کہلائے، دوسرے کا نام مطلب، وہ بنو مطلب کہلائے، تیسرے کا نام عبد شمس، وہ بنی عبد شمس کہلائے، چوتھے کا نام نوفل، یہ بنی نوفل کہلائے۔ ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ اب ہوا یہ کہ ان میں سے ہاشم اور مطلب جو ہیں یہ حضور کے قریبی ہیں، اصل میں وہ بھی قریبی ہی ہیں عبد شمس والے اور نوفل والے، تو بہرحال لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف کے 4 لڑکے ہیں، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل، تو ہیں تو سب حضور کے خاندانی ہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے خمس میں سے، خمس یہ حضور کے ساتھ خاص تھا، یعنی 100 روپے میں سے 20 روپے یہ حضور کے لیے ہے، تو ہاشم اور مطلب کی اولاد کو تو آپ نے دے دیے، اور نوفل اور عبد شمس کی اولاد کو آپ نے نہیں دیے۔ اب حضرت جبیر آئے، جیم والے، جبیر ابن مطعم، یہ نوفلی ہیں، یعنی نوفل کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت عثمان غنی جو ہیں عبد شمسی ہیں، تو ان کو نہیں دیا، تو یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دے دیا، ہاشم کی اولاد کو بھی دے دیا، ہمیں نہیں دیا، حالانکہ جہاں ہاشم ہیں وہیں مطلب ہیں، وہیں عبد شمس اور نوفل ہو، تو 4 تھے بھائی، ان کی اولادوں کو آپ نے نہیں دیا ہے، حالانکہ ہمارا رشتہ آپ کے ساتھ وہی ہے جو بنو مطلب کا ہے، بنو ہاشم کا ہے، ہم سب ایک ہی دادا کی اولاد ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو جی، بنو ہاشم بنو مطلب تو ایک ہی چیز ہے، یہ 2 خاندان نہیں ہے بلکہ ایک خاندان ہے، جاہلیت میں اور اسلام میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ حضور نے جواب دے دیا کہ یہ تو بائیکاٹ میں بھی ہمارے ساتھ تھے، بنو مطلب بنو ہاشم ہر جگہ ساتھ رہے ہیں، آپ کے قبیلے والے، آپ کے نوفلی اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ ساتھ نہیں رہے اس وقت میں، تو دونوں ایک سے کس طرح ہو جائیں گے؟ جو بنو مطلب کا بنو ہاشم کا مقام وہ آپ لوگوں کا اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے دیکھیں، مرتبوں کا بھی لحاظ رکھا گیا، جس کی قربانی زیادہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي برد عن ابي موسى قال بلغنا مخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت، یہ غزوہ خیبر کے بعد آئے ہیں جی، یہاں پر خیبر ہو چکا تھا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ ہجرت کر کے حبشہ میں تھے نا یہ لوگ، یہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچ چکے تھے، وہاں سے ابھی یہاں تک نہیں آئے تھے،
फरमाते हैं हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि बलगना मखरजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने की हमें खबर लगी, व नहनु बिल यमन, तो हम यमन के अंदर थे, फखरजना मुहाजिरीन इलैहि अना व इख्वानुन ली, फरमाते हैं कि मैं निकला हिजरत करने के लिए, हिजरत करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब में, और वह अखवानी ली, मेरे दो भाई, असगरुहुम, मैं उनमें छोटा था। वो दोनों भाइयों के नाम सुनो, अहदुहुमा अबू बुरदा वल आखर अबू रुहम, वो दोनों भाई में से एक का नाम अबू बुरदा, दूसरे का नाम अबू रुहम था। हम सब चले गए हुजूर के पास के लिए। इम्मा काला, या यूं कहा बिज़ुन, व इम्मा काला, या यूं कहा कि फी सलासतिन व खमसीन, 53 लोगों में, और इसनैनि व खमसीन, या 52 रजुलन लोगों में, मिन कौमी, मेरी कौम में से 53 या 52 लोग हुजूर के पास आ गए। फरकिबना सफीनतन, हम कश्ती में सवार हुए। फअल्क़तना सफीनतुना इला नज्जाशी बिल हबशती, पस डाल दिया हमें हमारी कश्ती ने नज्जाशी, जो हबशा का जो बादशाह था वहाँ। फवाफकना जाफर इब्न अबी तालिब, हमें वहाँ जाफर इब्न अबी तालिब मिल गए। ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कि हमने हबशा की तरफ हिजरत की, वहाँ में हजरत जाफर इब्न अबी तालिब वहां पर मिल गए, तो हम वहीं पर ठहर गए, यहाँ नहीं आए। फ़अक़मना माअहू, हम उन्हीं के साथ ठहरे रहे। हत्ता क़दिमना जमिया, यहाँ तक कि हम इकट्ठा होकर के अब 7 हिजरी में खैबर के मौके पर हुजूर के पास आए। फ़वाफ़क़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन इफ्ततह खैबरा, तो इत्तिफाक की बात यह है कि हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त मुलाकात की, इस वक्त के खैबर फतह हो चुका था। हुजूर ने इनको भी माल में से हिस्सा दिया था, और हुजूर ने वो खुम्स में से दिया था। खुम्स का मतलब ये कि हुजूर के लिए खास होता था वो माल, जब हुजूर के लिए खास है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खास माल में से किसी को भी दे सकते हैं। अब देखिए, हजरत हफ्सा के पास हजरत अस्मा बिनते उमैस बैठी हुई थी। अब ये बैठी हुई थी, हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी, आप जानते हैं हुजूर की बीवी हैं, हजरत उमर की बेटी। हजरत उमर आए कि जी कौन औरत है? हजरत हफ्सा ने फरमाया कि अस्मा है, अस्मा बिनते उमैस। तो अच्छा वो अस्मा जो हफ्सा की तरफ हिजरत की थी इन्होंने, वो अस्मा जो समंदरी सफर करके पहुंची हैं यहाँ पर। हजरत अस्मा ने कहा जी जी हाँ मैं वही हूँ। तो हजरत उमर ने कोई बात कह दी जो इनको गुस्सा आ गया। हजरत उमर ने कह दिया कि ऐसा है, हिजरत करने में, मदीना की हिजरत करने में हमने तुमसे सबकत कर ली, हम तुमसे पहले हिजरत करके आ गए, यहाँ तुम आए हो बाद में, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा हकदार हैं। मोहब्बत की बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग अपनी तरफ खींचते थे। फग़ज़िबत, वो गुस्सा हो गई और कहने लगी ऐसा है कि तुम लोग जो है तुम हुजूर के साथ रहे, और तुम्हारे भूखों को अल्लाह के नबी खाना खिलाया करते थे, और तुम्हारे नवाकिब और जाहिल लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ और तक़रीर के जरिए समझाया करते थे, और हम एक ऐसी जमीन के अंदर थे जो बहुत दूर थी, नापसंदीदा जगह थी हबशा के अंदर, और हम हबशा में अल्लाह उसके रसूल के लिए थे। और ऐसा है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं ना खाना खाने की अब ना मैं पानी पीने की, जब तक कि हुजूर से इस बात का जिक्र न कर दो कि तुमने ऐसे ऐसे कहा। अब ये जो है हुजूर से, और देखो उमर ऐसा नहीं कि बड़ा चढ़ा कर कहूंगी क्योंकि मैं औरत हूं, तुम समझोगे बड़ा चढ़ा कर कहेगी कि कसम खुदा की ना तो बोलूं झूठ, ना मैं बात को टेढ़ा मेढ़ा घुमाऊं, और जितना तुमने कहा इतने ही अल्फाज हुजूर से कहूंगी। बहरहाल हुजूर को मिली और हुजूर से कहा कि ऐसा ऐसे कहा मुझे उमर ने। तो हुजूर ने कहा कि तुमने क्या कहा उनसे? कि मैंने ऐसे ऐसे कहा कि नहीं, तुम तो ऐसे ऐसे लोग थे, हुजूर के साथ रहे, तुम्हारे तो भूखे लोग, तो हुजूर ने खाना खिलाया, मैंने इस तरह की बातें कह दी। हुजूर ने फरमाया कि उमर ठीक नहीं कहते हो, तुम ठीक कहती हो, तुम ज्यादा हकदार हो गए, इसलिए कि तुमने 2 हिजरतें की, हिजरत हबशा, हिजरत मदीना, और उमर ने 1 हिजरत की। लो जी, हो गया मसला हल। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलजोई के लिए इस तरह से कभी कभी बातें कह दिया करते थे, और बात भी सही है, क्योंकि अस्मा बिनत उमैस तो हुजूर के खानदानी है, इस एतबार से कि इनका निकाह हजरत जाफर के यहाँ था, उसके हजरत अबू बकर सिद्दीक के यहाँ हुआ। देखिए वाकई आप
وَكَانَ أُنَاسٌ مِّنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَا یعنی لِأَهْلِ السَّفِینَہ، اور بہت سے لوگوں میں سے کہتے تھے ہمیں یعنی اہل سفینہ سے کہتے تھے، اہل سفینہ سے مراد کشتی والے، جو کہ حبشہ سے لوگ کشتی میں بیٹھ کر کے مدینہ آ گئے تھے، تو ہم کشتی والوں سے بہت سے لوگ یوں کہا کرتے تھے سبقناکم بالہجرہ، ہم نے ہجرت میں تم سے پہل کر لی، یعنی ہم افضل ہیں۔ ودخلت، اسی بھی سے واقعہ پیش آ گیا، ودخلت اسماء بنت عمیس وہی ممن قدم علینا معنا، فرماتے ہیں حضرت اسماء داخل ہوئیں، اسماء بنت عمیس آئیں اس حال میں کہ وہ ممن قدم معنا، کہ ان عورتوں میں سے تھیں وہ جو ہمارے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی ہیں 7 ہجری میں۔ یہ کہاں پہنچی؟ علی حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زائرتن، حضرت حفصہ کے پاس چلی گئیں جو کہ حضور کی بیوی ہیں، زیارت کرنے کے لیے اسماء بنت عمیس ان کے پاس پہنچ گئی۔ وقد كانت هاجرت الى النجاشی فی من ہاجر، اور یہ وہی اسماء بنت عمیس جنہوں نے ہجرت کی تھی نجاشی بادشاہ کی طرف، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی تھی۔ فدخل عمر علی حفصہ، فرماتے ہیں حضرت عمر آئے حفصہ کی، حفصہ چونکہ ان کی سگی بیٹی ہیں، واسماء عندها، اور حضرت اسماء ان کے پاس تھیں۔ فقال عمر حين رأى اسماء، فرماتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا جس وقت کے دیکھا اسماء کو، من هذه، یہ عورت کون ہے؟ قالت، حضرت حفصہ نے کہا اسماء بنت عمیس، اسماء بنت عمیس ہیں۔ قال عمر، حضرت عمر نے ایک دم سے کہا آل حبشیۃ هذه، یہ وہی ہے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی۔ آل بحریۃ هذه، یہ وہی جو سمندری سفر کر کے گئی تھی آئی ہیں۔ قالت اسماء، حضرت اسماء نے خود فرمایا نعم، ہاں جی ہاں۔ قال، حضرت عمر نے وہ بات کہ جس سے غصہ آیا، کیا بات تھی؟ قال، فرماتی ہیں سب، حضرت عمر نے فرمایا سبقناکم بالہجرہ، ہم نے تم سے پہلے مدینہ کی ہجرت کر لی۔ فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، ہم زیادہ حقدار ہوئے تمہارے مقابلے میں حضور کے۔ فغضبت، حضرت اسماء بنت عمیس کو غصہ آ گیا، وقالت، اور کہنے لگی کلا واللہ، قسم خدا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضور کے ساتھ تھے، یطعم جائعکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بھوکوں کو کھلاتے تھے، ویعظ جاہلکم، تمہارے ناواقف کاروں کو، تمہارے جاہلوں کو واعظ تقریر کیا کرتے تھے، اور ہم وَكُنَّا فِي دَارٍ أَوْ فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ بِالْحَبَشَةِ، اور ہم ایسے گھر اور ایسی زمین کے اندر تھے جو بڑی دور تھی اور بڑی ناپسندیدہ سی تھی حبشہ میں۔ وَذَلِكَ، اور یہ عمل ہمارا فی اللہ وفی رسولی، ہمارا یہ عمل اللہ اس کے رسول کے لیے تھا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم خدا کی، لا طعام طعاما ولا اشرب شرابا، نہ میں کھانا کھاؤں گی نہ میں پانی پیوں گی، حتی اذکر ما قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں ذکر کر دوں گی اس بات کو جو تم نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس بات کا تذکرہ کر کے رہوں گی۔ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، اور ہمیں تکلیف دی جاتی تھی اور ہمیں ڈرایا بھی جایا کرتا تھا وہاں، ہم نے اتنی مشقتیں برداشت کی اور تم یوں کہہ رہا ہو۔ وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب میں ذکر کر دوں گی ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَأَسْأَلُهُ، اور ان سے سوال کروں گی بات صحیح ہے کیا کہ تم ہمارے زیادہ ہو یا عمر کے زیادہ ہو۔ واللہ لا اکذب، اور قسم خدا کی جھوٹ بھی نہیں بولوں گی جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ ولا ازیغ، کہ وہ جھوٹ بولتی ہیں بات کرنے میں، جب کسی کے خلاف کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو ولا ازیغ، اور میں بڑھا چڑھا کر کے بات نہیں کہوں گی جیسے کہ عام عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہیں کہ شوہر سے بڑھا چڑھا کر کے ماں کی باتیں لگاتی، اور ماں بھی تو عورت ہے تو ماں بھی بیوی کی باتیں اپنے بیٹے سے بڑھا چڑھا کر کے لگایا کرتی ہے، اور بہن بھی جو ہے لیڈیز ہی ہوا کرتی ہے، وہ اپنے بھیا سے اپنے تمام کے تمام گھر والوں کی اور اپنی بھابھی کی شکایتیں کرے گی۔ یہ سب ہوتا ہے جی، جھوٹ بھی چلتا ہے اور بڑھا چڑھا کر بھی چلتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت عمیس کتنی ہوشیار، کتنی عقل مند، کتنی دیندار، کہہ رہے ہیں آپ سمجھو کہ میں عورت ہوں تو میں بڑھا چڑھا کر کہوں گی، نہ بڑھاؤں نہ چڑھاؤں، لا اکذب، نہ جھوٹ بولوں، ولا ازیغ، نہ ہی بڑھاؤ چڑھاؤں، ولا ازیغ، اور میں کجی اختیار نہیں کروں گی، صاحب تمہارے بارے میں مجھے کوئی بدگمانی ہے اور میں تم سے جلتی ہوں اس لیے میں ایسا کچھ نہ بالکل صاف ستھری بات، ولا ازید علیہ، ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کرنے کی، عمر جو کہا وہ کہو۔
फलम्मा जाअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कालत, वो ये कहने लगी, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी, इन्ना उमर काला कज़ा व कज़ा, बेशक उमर ने ऐसा ऐसा कहा है। काला फमा कुल्ति लहू, हुजूर ने पूछा तुमने क्या कहा जवाब में। कालत, तो यूं कहती हैं, कुल्तु लहू कज़ा व कज़ा, मैंने भी ऐसा ऐसा कहा। लैसा बिहक़्क़ि बी मिनकुम, हुजूर ने फरमाया उमर की बात सही नहीं है, बल्कि बात तुम्हारी सही है, तुम ज्यादा हकदार हो मेरे। लैसा बिअहक़्क़ि बी मिनकुम उमर, तुमसे ज्यादा मेरा हकदार नहीं है। वलहु वली अस्हाबी हिजरतुन वाहिदा, उमर की और उमर के साथियों की एक हिजरत हुई है। वलकुम, लेकिन तुम अंतुम अहल सफीनती, ए सफीना वालो, ए कश्तियों वालो, हिजरतानी, तुम्हारी दो हिजरतें हुई हैं। अब ये जो हुजूर ने कहा कि मेरे ज्यादा हकदार तुम हो, यानी मेरी मोहब्बत के ज्यादा हकदार तुम हो, जाहिर सी बात सहाबा के लिए इस दुनिया कायनात से बड़ी बात होती थी कि अल्लाह का रसूल ये कह दे कि मेरी मोहब्बत के तुम ज्यादा हकदार। तो ये तो समझ लीजिए इस कायनात की हजार नियमतों से भी, करोड़ों नियमतों से भी ज्यादा अफजल बात थी। इसीलिए फरमाते हैं कि ये जो जितने लोग आए थे ना हबशा से कश्ती में आए, जिन लोगों के बारे में ये बात कही जा रही है, हज़रत उमर ने कही थी बात कि हम अफजल हैं तुमसे, वो लोग सारे के सारे हजरत अस्मा बिन्त उमैस के पास आते थे, काफिला दर काफिला, और टुकड़े टुकड़े होकर के चंद चंद लोग इकट्ठे होकर के आते, तो इस बात को सुनते थे। जरा वो बताओ हुजूर ने कैसे कैसे कहा, उमर ने क्या कहा था, जरा बताइए। फरमाती हैं कि मुझे इससे ज्यादा खुशी जो हुजूर ने कहा है, इस दुनिया में मुझे कोई चीज उससे ज्यादा बड़ी और खुशी वाली नहीं थी, जो हुजूर ने कह दिया कि हाँ तुम लोग ज्यादा मुस्तहिक हो मेरी मोहब्बत के। और हजरत अबू मूसा अशअरी तो बार बार हजरत अस्मा बिन्त उमैस से मिलते थे, जरा वो बताइए हदीस, चूंकि इसमें इन लोगों की इतनी बड़ी फजीलत आ गई है, बहुत बड़ी फजीलत आ गई है। और ये लोग क्या करते थे साथ, इनके झगड़े कोई वैसे थोड़ी थे, इनके झगड़े दीनी झगड़े थे। आजकल हमारे यहाँ झगड़े होते हैं नफरतों, बुग़्ज़, कीना, कपट वाले झगड़े होते हैं। ये नहीं समझे, देखो फरमाती हैं हुज़ूर ने फरमाया वाला कि नन तुम अहल सफीनत हिजरतान, लेकिन ऐ कश्ती वालो तुम्हारी दो हिजरतें हुई हैं। दो हिजरतें कौन कौन सी, सवाल आ जाएगा तो क्या जवाब दोगे। हिजरत हबशा, हिजरत मदीना। काल हजरत अस्मा कहती हैं फलक़द रअयतु अबा मूसा व अस्हाब सफीनती, मैंने देखा अबू मूसा अशअरी, इनका नाम अब्दुल्लाह बिन कैस लिखवाया था, और ये कश्ती वाले सारे के सारे यातूनी, मेरे पास आते थे, अरसालन, टुकड़ों टुकड़ों में बट करके आते थे, यसअलूनी, मुझसे सवाल करते थे, अन हाज़ल हदीस, इस हदीस के वजह बताओ से क्या रहा, कैसे कैसे बात की हुजूर ने हमारे बारे में। मा मिनद दुनिया शैउन हुम बिही अफरह वला आज़म फी अनफुसिहिम, फरमाना दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं थी जो ज्यादा खुश कर दे, ज्यादा बड़ी हो उनके एतबार से। किस बात के मुकाबले में, मकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बात के मुकाबले में जो हुजूर ने कही थी। हुजूर के मुकाबले कोई अफराह, ज्यादा खुश करने वाली चीज सहाबा के लिए, वला आज़म, और बड़ी चीज उनके लिए उनके नफ्स में हुजूर के अक़वाल से ज्यादा नहीं थी। काल अबू बुर्दा, फरमाते हैं हजरत अबू बुर्दा, कालत अस्मा, हजरत अस्मा बिन्त उमैस ने फरमाया फलक़द रअयतु अबा मूसा, मैंने देखा हजरत अबू मूसा को, व इन्नहु यस्तईदु हाज़ल हदीस मिन्नी, कि बेशक वो बार बार इस हदीस को मुझसे सुनने के लिए कहते थे। यही तो वजह है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनसे निकाह कर लिया, इनके शौहर का इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक ने इनसे निकाह फरमा लिया। इतनी बड़ी फजीलत की बात है तो उसको बीवी बनाना ही चाहिए, ये है। वक़ाल अबू मुर्दा अन अबी मूसा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया ला आरिफ़ु अस्वाता रुफ़क़तिल अशअरिय्यिन बिल कुरआन, ये अशअरी कौम की फजीलत है। हुज़ूर ने फरमाया बेशक यकीनन मैं पहचान लेता हूँ अशअरी कौम के रुफ़क़ा के साथ आवाज़ों को, क्या अशअरी कौम के साथियों की आवाज़ हैं जब वो कुरान पढ़ते हैं, हीन यदख़ुलून लैला, जबकि वो रात हो जाती है, उनको रात में कुरान पढ़ने की आवाज़ से उनको पहचान लेता हूँ कि ये ठिकाने अशअरी कौम वालों के हैं।
حالانکہ دن میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ٹھکانے کہاں ہیں۔ وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ، میں ان کے ٹھکانوں کو پہچانتا ہوں، مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، رات میں ان کے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ حالانکہ وَإِن كُنْتُ لَمْ أَرَ مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، حالانکہ میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا ان کے ٹھکانوں کو جس وقت یہ دن میں پڑاؤ ڈالے تھے۔ مجھے نہیں معلوم ہوتا پڑاؤ کہاں ڈالے، لیکن رات میں جب میں گھومتا ہوں اور ان کے قرآن پڑھنے کی آوازوں کو سنتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ لوگ اشعری قوم والے بڑا اچھا جو ہے کلام پاک پڑھا کرتے تھے۔ وَمِنْهُمْ، انہی اشعری قوم کے لوگوں میں حکیم، بہت سے لوگ حکیم بھی یعنی دانا ہیں، عقل مند ہیں۔ اِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ، جبکہ وہ ملاقات کرتے ہیں گھوڑوں سے، یا تو گھوڑے کہا یا دشمن کہا، باتیں کی ہے تو دشمن سے گھوڑوں سے جب وہ ملاقات کرتے ہیں، قَالَ لَهُمْ، تو ان سے یوں کہتے ہیں، إِنَّ أَصْحَابِي يَأْمُرُونَكُمْ أَن تَنظُرُوهُمْ، کہ بے شک میرے ساتھیوں مجھے حکم کرتے ہیں اس بات کا، میرے ساتھی تمہارے بارے میں حکم کرتے ہیں اس بات کا کہ تم انتظار کرو ان کا، یعنی میدان جنگ سے بھاگتے نہیں ہیں، حیلہ بہانہ کرتے رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، حتیٰ کہ دوسرے لوگ صحابی ان سے جا کر کے مل جاتے ہیں۔ یہ ہے جی، یہ روایت پر بیان کر چکا ہوں۔ بھی قال حدثني اسحاق بن ابراہیم سمع حفص بن غیاث قال حدثنا زید بن برید بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى قال قدمنا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان افتتح خیبر، فرماتے ہیں کہ ہم آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد اس کے کہ خیبر فتح کر چکے تھے آپ۔ فقسم لنا، ہمارے لیے آپ نے تقسیم کر دیا مال، ولم یقسم لأحد لم یشہد الفتح غیرنا، حالانکہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی مال نہیں تقسیم کیا جو غزوہ فتح خیبر میں جو شریک نہیں تھا۔ جو غزوہ خیبر میں شریک نہیں تھا اسے مال نہیں ملا، لیکن ہمیں پھر بھی ملا۔ یہ کہاں سے ملا؟ جواب یہ خمس سے، خمس حضور کا ہوتا تھا، حضور کو اختیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے دے دیں۔ بس کریں جی، بس کریں۔ ارے کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ کیوں نہیں دیکھنا چاہیے؟ ہوے کی وجہ سے ہوا کاٹ لے گا، غلط ہے مسئلہ۔ قبرستان میں دفن کر کے آ رہے ہیں، آگے دیکھو پیچھے دیکھو اوپر دیکھو نیچے دیکھو، مرضی ہے۔ یہ بالغ بچوں کی کہانی میں تو ہوتا ہے کہ جو خنزیر گزرے تو بال پکڑ لو، تھوکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جو پڑ جائیں گے، ایسا کچھ کہتے ہیں۔ بالغ بچے نے، ہم نے بھی خوب بال پکڑے، جہاں دیکھ لیا بال پکڑے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بڑا عمل کرتے تھے ہم بچپن میں، ہم ہی کیا سبھی کرتے تھے عمل۔ گڑبڑ تو بڑے ہو کر کے ہو جاتی ہے۔ یہ ویسے ہی بات ہے، میڈ ان انڈیا ہے۔ اور تو کیا کرنا؟ تجارت اصل میں دیکھو ایک چیز بتاؤں آپ کو، اب آئندہ جو بھی کچھ ہوگا وہ سب قیامت کو قریب لانے والا ہے۔ عورت تجارت کرے گی تب بھی، نہ کرے گی تب بھی، باقی ہاں بعض لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، لیکن یہ بات اتنی زیادہ مضبوطی والی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ مرد عورت کی کمائی کھائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ عورت کمائے گی تو عورت کمائے گی تو قیامت کی علامت ہوگی، حالانکہ مرد عورت کی کمائی کھائے گا، یہ ہے وہ جملہ۔ تو مرد عورت کی کمائی نہ کھائے، وہ اپنی اپنی کمائی کھائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں آپ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مائک بند کریں، حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ تاجرہ ہی تو تھی۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی بیوی جو ہیں وہ تاجرہ ہی تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تجارت کے لیے ہی تو مال دیا تھا۔ ملک شام آپ گئے تھے، آپ نے مال بیچا تھا، یہ غلام ساتھ میں تھا، اسی نے تو آ کر کہا کہ بہت دیندار، بہت امانت دار، بہت اچھے ہیں اور نفع بہت ہوا ہے۔
تو اس کے بعد پیغام نکاح دیا ہے تو یہ تاجرہ ہے، تو سمجھے جی۔ تو عورت اگر کمائی کا کوئی ذریعہ، حلال ذریعہ، بے پردگی اس طرح کی نہ ہو، اس طرح کی، تو جائز ہے، لیکن مرد کے لیے تو نہیں ہے نا گنجائش۔ ہاں کوئی عذر ہے، الگ بات ہے، عذر یہ ہے کہ مرد بیمار ہے، بستر پر پڑا ہے، شوہر ہے وہ اس کی خدمت کر رہی ہے، عورت کما کما کے کھلا رہی ہے، اس میں تو کوئی دقت والی بات نہیں ہے، اتنا تو ہونا بھی چاہیے۔ ہاں خوشی اور غمی دونوں طرح کا ساتھ ہوتا ہے میاں بیوی کا، خوشی اور غمی، یہ ہے جی۔ ہاں ورنہ تو آج کل دیکھا گیا خوشی میں ساتھ ہیں اور بیماری میں ہم نے مستورات کیا بیوی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے پاس سے۔ ہاں ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ آیا تو بڑا افسوس ہوا، شوہر بالکل بے ہوشی کے عالم میں پڑا ہوا ہے اور ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، بے انتہا بیمار، ہو سکتا میں تو یہ سمجھا کہ شاید اس کا انتقال ہی ہوگا۔ تو ایسے وقت میں تو بیوی کا رہنا چاہیے، ساتھ میں رہنی چاہیے۔ بہرحال جس گاڑی میں ہم گئے اسی گاڑی میں اس کی بیوی بھی گئی، اور اسی لیے گئی بھی تھی کہ وہیں رکے گی، اس کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بہرحال گھر والوں نے کہا تو لے گئے۔ ہم گئے تھے ویسے ہی دیکھنے دکھانے کے لیے۔ بہرحال وہاں پہنچے تو ہمارے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ تو یہیں رکے گی، اب اس کی بیوی ہے، ظاہر سی بات ہے، شوہر اتنا بے حال ہے تو اس کے آس پاس رکے گی، اس کی خدمت کرے گی۔ اجی وہ تو 10-5 منٹ میں کر لے گی، نہیں جی میں تو گھر جاؤں گی۔ ارے بھائی گھر کیا کرے گی؟ ابھی شوہر ہے، بیمار ہے، غم کا موقع ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ وہ کبھی کبھی آنکھ کھولتا تھا، کبھی کسی کو پہچانتا تھا، کبھی نہیں پہچانتا تھا، اس طرح کی حالت تھی۔ بہرحال بعد میں جو ہے ٹھیک ہو گیا، رہ رہے ہیں، لڑ جھگڑ کر کے رہتے ہیں اب بھی، وہ لڑائی جھگڑے، ایسے لڑائی جھگڑے تو ہوں گے جب میاں بیوی کا تعلق ایسا خوشی میں ہے غمی میں ہے نہیں۔ وہ عورت آ گئی گاڑی میں بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ واپس، جہاں کی بھی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ بتائیے یہاں سے سامان لے کے گئے ہیں سارا اس کا کہ وہیں رہے گی ذرا 2-4 دن جو بھی اس کے ہیں، اور بیمار بہت زیادہ ہے، کسی کو پہچان بھی نہیں پا رہا، لیکن وہ تو بھگ لی ہم سے پہلے، ہم پیچھے اور ہم سے آگے گاڑی میں۔ بتائیے ایسا کیا محبت ہے؟ بیکار کی بات ہے۔ تو یہ ہے جی بہرحال، تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ بات، ارے کہاں سے آئی یہ بات؟ ہاں خوشی اور غمی میں ساتھ دینا چاہیے۔ تو اگر شوہر کبھی ایسا ہو جائے، اول تو یہ کہ دعا ہم یہی کریں گے اللہ کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، پہلی دعا تو یہی ہے، لیکن اگر حالات تو اس طرح کے آتے ہیں تو ہیلپ کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال؟ یہ لوگ کہاں ہیں چاروں والے؟ ٹھیک، قالا ثم یاتی من یومہ، یہ بتاؤ ملا نہیں ملا؟ یہی پڑھنا ہے، اب پڑھو عبارت یہاں سے۔ دیکھیے بیان کیا چل رہا ہے، اور بار بار آپ کو میں نے بتایا ہے، یاد ہو جانا چاہیے تھا موٹی موٹی باتیں، اگر یاد نہیں ہوئی ہے تو بہت عجیب بات ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بتایا تھا عمرے میں 4 کام، احرام، طواف، سعی اور بال کٹانا یا مڈانا، بس احرام کھول دیں۔ اور اس کے بعد حج کی 3 قسمیں بیان کی تھی، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ افراد میں خالص حج ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا۔ تمتع اور قران میں حج عمرہ دونوں ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تمتع میں 2 احرام 2 کام، عمرے کا الگ، پھر کھولیں گے احرام، اس کے بعد حج کا الگ، لیکن قران کے اندر ایک ہی احرام سے دونوں کام، یہی بیان ہو رہا تھا۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ 8 ذی الحجہ کو آپ احرام باندھ لیجئے اگر نہیں باندھا ہے، اور باندھنے کے بعد اب چاہیں تو ایک طواف اور سعی کر سکتے ہیں آپ، ابھی فی الحال اگر چاہیں تو طواف کر لیں 8 کو اور سعی بھی کر لیں، نہ کریں گے تو یہ سعی آپ کو اب کرنی ہے، اب جو بیان شروع ہوگا آگے۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کو ہم مینا پہنچیں گے،
مکہ سے، اور اس میں کیا کریں گے ہم 5 نمازیں پڑھ لیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور 9 ذی الحجہ کی فجر کو یوم عرفہ ہے، یہ یہاں سے میدان عرفات کے لیے چلے جائیں گے، ظہر تک پہنچ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد شام تک وہیں رہیں گے میدان عرفات میں، اور شام میں وہاں سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچ جائیں گے، اور مزدلفہ کے اندر رات گزاریں گے، کنکریاں وغیرہ لے سکتے ہیں وہاں سے، اور پھر صبح ہو جائے گی، صبح کی نماز جلدی پڑھ کر، اور وہ جو 20 منٹ والا مکروہ وقت ہے اس سے پہلے ہمیں مزدلفہ سے نکل کر مینا آ جانا ہے، اور مینا کے ہمارے آج کے عید کا دن ہے، یہ 3 کام ہیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکری، اس کے بعد میں جانور ذبح ہو جائے، اور تیسرا کام حلق یا قصر یعنی بالوں کو کٹا دینا۔ مرد اگر بال منانا ہی بہتر ہے، لیکن اگر وہ کٹائے تو 1/4 سر کے بال کٹائے گا، اور عورت کے لیے وہی ہے 1 عروے کے برابر۔ اس کے بعد احرام کھول سکتے ہیں آپ، یہی دن ہے، احرام کھول دے یا آپ باقی رکھیں، مرضی ہے، احرام کھلنے کا وقت یہی ہے۔ اب آپ آج کا دن آپ کا وقت باقی ہے تو آپ مکہ آ جائیں، کیونکہ ایک فرض ہے طواف زیارت کے نام سے۔ اب طواف زیارت آج آپ کر لیں، بڑھیا بات ہے، لیکن آج نہیں کریں گے 10 میں تو 11 میں کریں گے، 11 نہیں کریں گے تو 12 میں کی شام سے پہلے تو کرنا ہی پڑے گا فرض ادا۔ اس لیے آج اگر آپ کے پاس وقت ہے تو طواف زیارت کر لیں۔ طواف زیارت کے لیے مکہ آئیں گے، دن میں اس کو 7 طواف 7 چکر لگائیں گے، اور 7 چکر لگانے کے بعد میں اب یہاں سے پھر ہمیں سعی کرنی ہے۔ اگر ہم نے سعی پہلے والے دن احرام باندھ کر طواف اور سعی نہیں کی ہے، ہم چھوڑ کر آ گئے تھے سعی، تو اب ہمیں کر لینی ہے سعی طواف زیارت کے بعد۔ یہ دونوں کام سے نپٹ کر شام سے پہلے پھر دوبارہ مینا پہنچ جائیں گے، یہ والا فرض ادا کر کے مینا میں رات گزاریں گے، اللہ کریں گے، صبح ہو جائے گی، 11 ذی الحجہ آ گئی۔ 11 ذی الحجہ میں ہمیں ظہر کی نماز کے بعد پھر ہمیں تینوں جگہ کنکریاں مارنی ہے۔ اب تک تو ہم نے پہل کے دن ایک جگہ کنکری ماری ہے بڑے شیطان پر، اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اب ہمیں جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، تینوں شیطانوں پر 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے شیطان پر چھوٹے والے کی جگہ ماریں گے تو وہاں دعا بھی کرنی ہے، 7 کنکری مارنی ہے، 7 کنکری مار کر آگے بڑھیں گے، اگلے شیطان پر 7 کنکری ماریں گے، پھر دعا کریں گے۔ بڑے شیطان پر آنے کے بعد کنکری مار کر دعا نہیں کریں گے، وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ 11 تاریخ میں یہی ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، یہیں پر رہتے رہیں، اللہ کرتے رہیں، مینا کے اندر رات آ جائے گی، رات آ کر اگلے دن آ گیا، پھر یہ 12 تاریخ آ گئی۔ 12 کے اندر پھر آپ کو یہی کرنا ہے کہ ظہر کے بعد بڑے چھوٹے درمیانی تینوں شیطانوں کو 21 کنکری مار دینی ہے، 7 یا 21، دونوں پر دعا کرنی ہے، اور آخری بڑے والے پر دعا نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو 12 تاریخ کو مکہ آ جائیں، اب آپ کو رمی کرنے کی، کنکری مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو شام ہو گئی، وہاں مغرب ہو گئی مینا میں، تو مغرب ہوتے ہی آپ کو 13 تاریخ کے لیے ذی الحجہ کے لیے رکنا پڑے گا کنکری مارنے کے لیے، وہ بھی آپ اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد مار سکیں گے۔ تو 13 تاریخ کی ظہر کے بعد پھر کنکری مارنی پڑیں گے 7 یا 21، اور ہم کنکری اسی حساب سے لائے ہیں کہ اگر رکنا پڑ گیا یہ کنکریاں ہمارے پاس ہیں۔ تو 3 دن تو ہو گئی، 7 یا 21، 21 یا 63، اور 7 ہم نے ماری پہل کے دن کی پوری 70 کنکری ہو گئی۔ 2-4 ہم نے فالتو رکھی تھی، اگر ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھانا نہیں ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ آپ کا ہو گیا جی حج۔ اب آپ مکے میں اپنے روم پر رہتے رہیں، زندگی گزارتے رہیں، جب یہاں سے جانا ہو مکہ سے تو آخری طواف وداع یہ واجب ہے، اس کو کر کے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اور وہ الگ بات ہے کہ پہلے مدینہ ہو کر کے آپ آ گئے ہیں تو اب یہیں سے گھر آ جائیں گے، اور اگر پہلے مدینہ کی حاضری نہیں ہوئی، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پہلے مدینہ کی حاضری ہو جایا کرتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم یہ ہوگا کہ پھر یہیں سے ہم اگر پہلے مدینہ کی حاضری ہو چکی ہے تو واپس آ جائیں گے مکہ سے، لیکن اگر نہیں ہوئی ہے تو مکہ سے مدینہ جائیں گے، پھر وہاں کی 8 دن کم سے کم رکنا پڑتا ہے، وہاں 10 رک جائیں، 8 5 40 نمازوں کی فضیلت آئی ہے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کی، تو وہ 40 نمازوں کی فضیلت کے لیے 8 5 40، 8 دن تو پکے ہیں، اور 2 دن اور لگا دیجیے، 10 دن کم سے کم وہاں جو ہے مل ہی جاتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی آپ کا حج اور عمرہ۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی، اور وہاں سے واپس ہو کر کے اپنے گھر۔ دیکھیے اب آپ دیکھیں اس کو،
قال صاحب قدوری کہتے ہیں ثم یاتی من یومہ ذالک مکہ، پھر آ جائے گا اسی دن مکہ۔ اسی دن کس دن؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں 10 ذی الحجہ ہے آج، عید کا دن۔ تو 3 کام تو ہو گئے، کیا؟ رمی یعنی کنکری مارنا، جمر عقبہ بڑے شیطان کو، دوسرا کام ذبح، جانور ذبح ہو گیا، اور تیسرا کام بالوں کو منڈا دینا یا کٹا دینا، وہ سب ہو گیا مرد عورت کے حساب سے۔ اب آپ احرام کھول سکتے ہیں، تو احرام کھول کر کے آپ اسی دن آ سکتے ہیں طواف زیارت، جو بہت بڑا فرض ہے۔ 2 فرض بڑے ہیں، ایک وقوف عرفہ، میدان عرفات کا ٹھہراؤ، وہاں پر ٹھہرنا، اور دوسرا طواف زیارت یہ والا۔ اس کا 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے طواف زیارت کا، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ۔ تو آج آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آ جائیں، آج ہی آ جائیں۔ زیادہ بڑھیا بات یہی ہے کہ آپ یہ تینوں کام نپٹا کر کے چوتھے کام طواف زیارت کے لیے آ جائیں، اور آ کر کے یہاں مکہ میں آج نہیں آ پائے تو کل آئیں گے 11 میں، پھر نہیں آ پائے تو پرسوں آئیں گے 12 میں، آئیں گے ضرور کیونکہ یہ فرض ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر طواف کریں گے۔ ثم یاتی من یومہ ذالک، پھر آئے گا اس دن کے بعد میں، اسی دن آ جائے گا مکہ، او من الغد، یا اگلے دن، او من بعد الغد، یا پرسوں، اس سے پرسوں، اس سے اگلے دن کیا کرے گا؟ یہ طواف زیارت۔ فیطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرے گا، طواف زیارتی، طواف زیارت والا طواف۔ 7 اشواط، 7 چکر، دیکھو 7 چکر مل کر کے ایک طواف ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ 7 چکر مل کر کے ایک طواف ہوتا ہے۔ ایک طواف ایک چکر کو نہیں کہتے، 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں۔ اب یہ طواف زیارت کا جو وقت شروع ہو جاتا ہے وہ 10 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، 12 تک رہتا ہے۔ تو آج 10 تاریخ میں آپ کر لیں۔ وَوَقْتُهُ، اور اس طواف زیارت کا وقت، ایام النحر، ایام نحر ہے۔ ایام نحر مطلب دیکھو، ایام یوم کی جمع، دن، نحر قربانی کے دن ہے۔ تو قربانی کا دن 10 تاریخ، قربانی کا دن 11 تاریخ، قربانی کا دن 12 ذی الحجہ تاریخ، یہ 3 دن ہیں قربانی کے۔ تو یہی طواف زیارت، تو یہ بہت بڑا فرض ہے جی، یہ اگر چھوٹ گیا تو بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا۔ ہندوستان اگر اس کے بغیر آ گئے تو واپس جانا پڑتا ہے۔ وَأَوَّلُ وَقْتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، اور اس کا اول وقت، شروع وقت جو ہے وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے اسی دن قربانی کے دن سے، قربانی کے دن میں طلوع فجر کے بعد سے شروع ہو جایا کرتا ہے۔ شروع تو ہو جائے گا 10 تاریخ کی صبح سے، لیکن کرتے کب ہیں؟ رمی، ذبح، حلق، یہ تینوں کام سے فارغ ہو کر کے پھر اس کام کو کر لیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيبَ طَوَافِ الْقُدُومِ، فرماتے ہیں پس اگر سعی کر چکا تھا صفا مروہ کے درمیان، کب؟ طواف قدوم کے بعد۔ یہ آپ کو بتا چکا ہوں، مان لیجئے 8 ذی الحجہ سے آپ نے احرام باندھا، احرام باندھ کر کے آپ نے طواف قدوم کر لیا، اور اسی کے بعد آپ نے سعی کر لی، آپ کا سعی والا عمل یہ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو سعی دوبارہ سے نہیں کرنی طواف زیارت کی، اور عام طور پر اس طرح سے ہی کیا کرتے ہیں، اس میں آسانی بھی ہے۔ اچھا جی، تو کیا کرنا ہے؟ وہ جو آپ نے سعی کی تھی صفا مروہ کی طواف قدوم کے بعد، تو اب یہ طواف قدوم کے بعد دوسرا طواف ہے آپ کا طواف زیارت۔ تو اس میں 3 چکروں کے اندر رمل نہیں کرے گا۔ یہ مستورات کا مسئلہ نہیں ہے، رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کر چلنا، کندھے مٹکا کر چلنا، یہ عورتوں کا عمل نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے ہے اکڑ کر کے چلنا۔ یہ واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کے لیے آپ گئے تھے، تو کفار مکہ یوں کہہ رہے تھے ان میں کہاں جان رکھی ہوگی آپ، یہ تو یثرب میں رہ رہے ہیں، یثرب مدینہ، وہاں تو بیماریاں اس قدر ہیں، سب یہ ایسے کمزور ہو گئے ہوں گے، نڈھال ہو گئے ہوں گے۔ یہ تو حضور نے کہا اچھا چلا انہیں دکھاؤ، انہیں ذرا دکھاؤ کہ طواف کے درمیان میں رمل کرو، تھوڑا اکڑ کر کے چلو، انہیں دکھاؤ۔ اب صحابہ جب اکڑ کر کے چلے 3 چکروں کے اندر، تو پھر انہوں نے دیکھا کفار مکہ نہ کہ یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں بھائی، ان میں تو جان آ گئی۔ تو یہ تھا بس عمل، تو یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہے بھی نہیں۔ فَإِنْ كَانَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا، جو ہے یہ طوافوں میں سے ایک طواف میں ہونا ہے۔ اگر آپ نے طواف قدوم پہلے کر لیا مرد حضرات نے، اور سعی کر لی اس کے بعد، اور طواف قدوم کرنے کے طواف قدوم میں آپ نے رمل کر لیا مرد حضرات نے 3 چکروں کے اندر، تو پھر طواف زیارت میں رمل نہیں کرنا، اکڑ کر نہیں چلنا۔ اور اگر طواف قدوم نہیں کیا تھا رمل، تو اب اس کے اندر رمل کیا جائے گا۔
یہ ہے جی بس اگر سعی کر چکا تھا صفا مروہ کے درمیان طواف قدوم کے بعد میں لم یرمل فی ھذا الطواف، تو اس طواف زیارت کے اندر رمل نہیں کرے گا، ولا سعی علیہ اور نہ ہی سعی کرے گا، وان کان لم یقدم السعی اگرچہ نہیں مقدم کیا تھا سعی کو، رمل فی ھذا الطواف وسعى بعد اور اگر نہیں مقدم کیا سعی کو، کیا مطلب یہ اگرچہ نہیں اور اگر سعی مقدم نہیں کی، کب مقدم؟ یہ طواف پہلے دن کا جو ہے احرام باندھتے ہی طواف قدوم، اس کے بعد سعی نہیں کی تو اب کرے گا اس طواف کے بعد، رمل فی ھذا الطواف اسی طواف میں رمل بھی کرے گا، وسعى بعدہ اور اس کے بعد میں سعی بھی کرے گا، لیکن اگر طواف قدوم میں آپ نے سعی بھی کر لی ہے اور رمل بھی کر لیا تو پھر نہیں۔ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ اور اس طواف کے بعد بھی 2 رکعت پڑھے گا، واجب ہے جی یہ 2 رکعتیں، اگر عصر کا وقت ہے عصر کے ٹائم نفل نہیں پڑھ سکتے لہذا مغرب کا ٹائم شروع ہو کر کے نماز پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے آمنے سامنے ہو۔ قال صاحب قدوری کہتے ہیں وقد حل له النساء، اس کے آگے دیکھیں جی، قال صاحب قدوری کہتے ہیں وَهَذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوضُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ، فرماتے یہ طواف یعنی طواف زیارت والا، یہ طواف زیارت فرض ہے حج میں، وَهُوَ رُكْنٌ فِيهِ اور حج میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو بتا چکا ہوں 3 فرض، احرام باندھنا حج میں فرض ہے، دوسرا وقوف عرفہ میدان عرفات میں ٹھہرنا فرض ہے، اور تیسرا یہ طواف زیارت یہ فرض ہے۔ دیکھیے جی وَيَكْرَهُ یا وَيُكْرَهُ تَأْخِيرُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ، ان دنوں سے اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، جنایت لازم ہو جائے گی اگر یہ 10 11 12 ان 3 دنوں کے اندر طواف زیارت نہیں کر پایا، 12 کے بعد اگر کود گئے 13 میں اگر کیا تو طواف زیارت تو ہو جائے گا لیکن دم دینا پڑے گا۔ قال صاحب قدوری کہتے ہیں اگر 10 تاریخ کے اندر ہم نے طواف زیارت کر لیا، ابھی ہم نے آج 10 تاریخ میں کیا کیا، 10 تاریخ میں رمی ذبح حلق یہ تینوں کام کر کے حرام کھولا، رحم کھول کر کے ہم نے طواف زیارت بھی آج ہی کے دن نپٹا دیا، تو اب کیا کریں، مکہ میں رہیں کہ نہیں، ابھی تو ہمیں 11 12 کی رمی کرنی ہے، رمی 11 12 کی رمی کرنی ہے، کنکری مارنی 21 لہذا واپس چلو مینا، ثم يعود الى منى پھر مینا واپس ہو جائے گا، فیقیم اور وہیں پر ٹھہرا رہے گا، وہیں پر رہے گا جی۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ، پس سورج جب زائل ہو جائے، جب زوال کا وقت ختم ہو جائے دوسرے دن، دوسرے مطلب یہ ہے ایام نحر کا دوسرا دن، قربانی کا دوسرا دن، وہ کون سا ہوتا ہے، 11 تاریخ ہوتی، 10 پہلا دن ہے اور دوسرا دن 11 ذی الحجہ ہے، تو قربانی کے دنوں میں سے جب دوسرا دن آیا سورج زائل ہو گیا یعنی زوال کا وقت میں ختم ہو گیا تو کیا کرے گا، رمل جمار الثلاثہ، تینوں جمروں کی رمی کرے گا، کنکری مارے گا تینوں شیطانوں کو۔ کیسے کیسے شروعات جو کرے گا مسجد خیف کے پاس میں ہے ایک تو چھوٹا والا شیطان، پھر اس سے آگے بڑھیں گے اور بڑا، اس سے آگے بڑھیں گے جمرہ عقبہ، وہی اسی طرح سے کرے گا، دعائیں مانگے گا 2 جگہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے تکبیر پڑھ کر کے کنکری کو مارے گا۔ دیکھیے فَيَبْدَأُ بِالَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، اور شروع کرے گا اس جمرے سے، اس شیطان سے جو کہ مسجد خیف کے قریب ہے، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فرماتے ہیں کہ 7 کنکری مارے گا اور ہر کنکری کے ساتھ میں تکبیر پڑے گا، اللہ اکبر کہے گا، وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ، اور اس کے پاس ٹھہرا رہے گا، ٹھہرا کیوں رہے گا، دعا کرے گا، ثُمَّ يَرْمِي الَّتِي تَلِيهَا مِثْلَ ذَلِكَ، اور پھر کنکری مارے گا اس شیطان کو جو اس پہلے والے شیطان کے قریب ہے، اسی طرح سے مارے گا، وَيَقِفُ عِنْدَهَا یعنی 7 کنکری مارے گا اور اس کے پاس بھی ٹھہرے گا کیوں، دعا کرنے کے لیے، لیکن تیسرے والے پر نہیں ٹھہرے گا۔ ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، پھر جمرہ عقبہ کی رمی کرے گا، بڑے شیطان کو کنکری مارے گا، كَذَلِكَ یعنی اسی طرح 7 کنکری مارے گا، لیکن وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا اس بڑے والے شیطان کے پاس میں ٹھہرے گا نہیں۔ وَيَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ 2 جمروں کے پاس میں ٹھہرے گا، 2 جمروں کے پاس، 2 جمرے مطلب چھوٹے شیطان اور درمیانی شیطان کے پاس تو ٹھہرے گا کنکری مارنے کے بعد،
और दुआ भी करेगा फिल मकामिल लज़ी यक़िफ़ु फ़ीही नास, उस जगह ठहरेगा जहां लोग ठहरेंगे। वयहमदुल्लाह, और अल्लाह ताला की हम्दो सना करेगा। वयुसन्नी और या वयुसनी पढ़ सकते हैं इसे, वयुसनी और हम्दो सना करेगा। वयुहल्लिलु ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा। वयुकब्बिरु अल्लाहु अकबर पढ़ेगा। वयुसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी पर दरूद पढ़ेगा। वयदउ लिहाजतिही, और अपनी हाजत के लिए दुआ मांगेगा। वयरफउ यदैहि, और हाथों को उठाकर मांगेगा। ये सारे अमल करेगा दो पर, छोटे बड़े शैतान पर, सबसे बड़े शैतान पर ये नहीं करेगा, छोटे पर और बीच वाले पर। काला साहिब कुदूरी कहते हैं वइज़ा काना मिनल गदी, और जब अगला दिन आ जाए, अब अगले दिन और आ गया, देखो 10 तारीख में हमने कंकरी मार ली, अब हमने 11 तारीख में कंकरी मार ली, अब 12 तारीख आ गई, अगला दिन आ गया। रमल जिमारा सलासा, तो तीनों जमरों की रमी करेगा, यानी कंकरी मारेगा। बाद ज़वाल शम्सी, शम्स जवाल के बाद, जवाल के वक्त के बाद ही कंकरी मारनी है, 11 तारीख में भी, 12 तारीख में भी। और पहल के दिन जो बड़े शैतान को साथ कंकरी मारी है वो तो सुबह सुबह हमने मारी थी पहले दिन, बाकी दिनों में जवाल के बाद। कज़ालिका, इसी तरह मतलब छोटे शैतान को 7 कंकरी, फिर ठहरेगा दुआ करेगा। उससे बड़े को 7 कंकरी, फिर जो है वहां पर ठहरेगा दुआ करेगा। उसके बाद अगले शैतान को 7 कंकरी, वहां नहीं ठहरेगा, दुआ नहीं करेगा। ये वइन अरादा अन यतअज्जल नफ़रु, वइन अरादा अन यतअज्जल नफ़रा इला मक्का, और अगर इरादा हो उसका जल्दी आने का तो नफरा इला मक्का, तो मक्का आ जाएगा। आज 12 की रमी, 10, 11, 12 3 दिन हो चुके हैं रमी करते करते। 2 दिन तो तीनों शैतानों की हुई है, और पहल के दिन बड़े शैतान की हुई है। तो ये अमल तो हो गया। फरमाते हैं अगर इसे 12 तारीख में मक्का आने की जल्दी है तो ये आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये आज 12 तारीख में यहीं पर ठहर गया रमी करने के बाद, और शाम हो गई, तो 13 की शाम गोया के है, क्योंकि रात पहले आती इस्लाम में, डेट चेंज हो जाती है मगरिब से, तो 13 तारीख आ गई। अब ये 13 तारीख के लिए रुकेगा, अगले दिन फिर ये जो है जवाल शम्स के बाद कंकरी मार करके ही यहाँ से जा सकता है, उससे पहले नहीं जाएगा। वरना 12 तारीख कंकरी मार के आ जाए फौरन मक्का, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुक गया तो फिर रुकना पड़ेगा। वइन अरादा अन युकीम, और अगर इरादा हो ठहरने का तो क्या करेगा, तो फिर अगले दिन में 13 तारीख को रमल जिमार सलासा मिनल फिल यौम राबिई, तो फिर जो है 3 जमरों को कंकरी मारेगा चौथे दिन के अंदर। चौथा दिन हो गया ना, 10 तारीख पहला दिन, 7 कंकरी बड़े शैतान को, 11 तारीख दूसरा दिन, तीनों को 7-7, 12 तारीख तीनों को 7-7 कंकरियां, 3 दिन हो गए। अब चौथा दिन आ गया, अब भी जाए तीनों को 7-7 कंकरियां मारी जाएंगे। फिर यौम राबी, चौथे दिन में भी। बाद ज़वाल शम्सी, शम्स के जवाल का यानी जवाल के वक्त के बाद। वल अफजलु, और देखो बेहतर यही है अन युकीमा के ठहर जाए, बेहतर यही है कि वहां से ना जाए। और हम कंकरी भी तो उसी हिसाब से लेकर के चले हैं, कंकरी हमने जो उठाई है वो उसी हिसाब से उठाई हैं। हमने 70 तो पक्की उठाई हैं, 2-4 तो फालतू हैं। अब 70 तभी पूरी होंगी जब अब ठहर जाएगा, और 13 को भी 7-7 कंकरियां, 21 कंकरियां मारेगा। हिसाब लगा लो, पहल के दिन 7 कंकरियां मार ली, 7 खत्म हो गई, 63 बची। उससे अगले दिन और उससे अगले दिन 2 दिन लगातार 21-21 मारी, तो 21 दूनी ये हो गई, 21 दूनी कितने हो गई, 42 के बाद में फिर इधर 7 कंकरी थी पहले वाली, तो 42-7 49 हो चुकी हैं। अब हमारे पास 21 कंकरियां बाकी हैं। आज हम चाहें तो ना मारे, वापस आ जाए मक्का, लेकिन अगर रुक गए तो 21 कंकरियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एडवांस में मौजूद हैं। अब उसके बाद जब कंकरी मारेंगे 21, तो 21 मिल गई 49 में, तो 70 हो गई पूरी। बस करें जी, इसको जहन नशी करें। आपसे उम्रे और हज का बयान जल्द ही इंशाअल्लाह मैं सुनने वाला हूं। ये मोटे मोटे अहकामात जैसे अब बताता हूं वैसे ही सुनूंगा। क्या हुआ? ठीक।